آپ اپنے کانسیپٹ تھوڑی دیر کے لیے رکھ دیں. میں گفتگو کا آغاز اسی سے کر دیتا ہوں جو بیسک کانسیپٹ. تو روحانیت کیا ہے اس کو سمجھنے کے لیے ہم بعد میں سمجھیں گے, پہلے اس کی بیس بناتے ہیں. پہلے سمجھنا کیا ہے اس کو تو سمجھ لیں کہ ہم سمجھنے کی ڈیفینیشن کو کیا رکھتے ہیں. واٹ از انڈرسٹینڈنگ ٹو اس ان آور لائف. میں کوئی بھی چیز سمجھتا ہوں یا سمجھتی ہوں تو ہاؤ ڈز دس پروسیس ایکچولی ورک. تو میری جو ریسرچ ہے, میں 5-7 سال سے جو ہے ڈفرینٹ کیس اسٹڈیز کرتا رہا ہوں. جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے اس کو میں پریکٹیکلی امپلیمنٹ کر کے دیکھتا رہا ہوں, اینڈ اٹ ہیز بین سکسیزفل. تو وہ پھر میں پبلکلی آ کے میں نے بولنا شروع کیا, اس کو پروفیس کرنا شروع کیا جو لوگ سننا چاہتے ہیں, اور اس کے ریزلٹس بھی بہت اچھے رہے. وہ کیا تھی؟ وہ یہ تھی, پہلے مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ انسان کوئی بھی چیز سمجھتا کیسے. انڈرسٹینڈنگ میں کس کو کہوں؟ میں نے بچپن سے یہ بات سنی ہے, میں اس کو ٹرو سمجھتا ہوں, یہ میری انڈرسٹینڈنگ ہے. تو ان کی انڈرسٹینڈنگ کچھ اور ہو سکتی ہے, ان کی کچھ اور ہو سکتی ہے. سو آئی اسٹارٹیڈ آبزرونگ اینڈ ریڈنگ تھنگس. میں پڑھتا رہا, سمجھتا رہا. پھر میں نے سائیکالوجی پڑھی, پھر میں نے ہیومن بیہیویئرزم پڑھا, سوشلزم پڑھا, ہسٹری پڑھی, سب چیزوں کو اسٹڈی کیا. تو آئی کیم ٹو دا انڈرسٹینڈنگ. اور جتنے فلاسفرز پرانے گزرے, ایرسٹوٹل سے لے کر پلیٹو, سوکریٹس, اور ماڈرن ڈے فلاسفرز مارک ٹوین وغیرہ ہو گئے. پھر ریلیجن کیا کہتا ہے اس چیز کے بارے میں, سب کو میں نے انکلکیٹ کر کے اس انڈرسٹینڈنگ پہ پہنچا کہ جو سمجھ ہے انسان کی, پرسیپشن جس کو ہم کہتے ہیں, وہ آؤٹ کم ہوتی ہے سرٹن فیکٹرز کا. اور بڑے سمپل ہے, میں اس کو بہت آسان انداز میں آپ کو بیان کروں گا, کیونکہ کیپنگ ان ویو بہت ساری آڈینس ہماری جو ہے وہ ینگ لوگ بھی ہیں اور الگ الگ ایج گروپ کے ہیں. جب آپ انسان پیدا ہوتا ہے, بچہ چھوٹا سا ہوتا ہے, تو اس کا وہ کہاں پیدا ہوتا ہے وہ اس کے کنٹرول میں نہیں ہے. کامن سینس. تو یہ اس کا کنٹرول میں نہیں ہے, اس کی لک یا اس کی تقدیر کہہ لیجیے. ہم تقدیر کو تھوڑی دیر کے لیے سائڈ میں رکھ دیتے ہیں. ایسا ہے کہ آپ کہیں پیدا ہو گئے, وہ آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے, جس بھی گھر میں آپ پیدا ہوئے. اب جب جہاں پیدا ہو گئے, وہ پری ڈیسائیڈڈ فیکٹر ہے کہ آپ کو وہاں تربیت کیسی ملے گی اس گھر سے, آپ کے والدین آپ کو تربیت کیسے دیں گے, آپ کس اسکول میں گئے یہ ان کی انکم پہ ڈپینڈ کرتا ہے, ان کی افورڈیبلٹی کے اوپر. آپ کو وہاں کا محلے کا ماحول کیسا ملا, دوست کیسے ملے, یہ ایک ڈپینڈ کرتا ہے. پھر آپ کی اپنی آبزرویشن بائی ڈیفالٹ کیسی تھی, آپ چیزوں کو آبزرو کرتے ہیں, آپ بکس پڑھتے ہیں, ٹی وی دیکھتے ہیں, فرینڈز میں بیٹھتے ہیں, چیزوں کو واچ کرتے ہیں. یہ سارے فیکٹرز جو ہیں ڈپینڈ کرتا ہے آپ کو کیسے ملے. اب ان تمام فیکٹرز سے, ان تمام انکمنگ سورسز سے آپ نے جو بھی نالج ڈرائیو کی, آبزرویشن کی ہے, جو بھی کچھ آبزرو کیا سمجھا ہے, ان سب کی بنیادوں پر آپ کوئی نہ کوئی اوپینین بناتے جاتے ہیں زندگی. مثال ہے, آپ کے گھر میں والدین نے آپ کو سکھایا کہ جو آپ کے والد ہیں ان کو ابا جی بولتے ہیں, تو آپ نے ابا جی بولنا شروع کر دیا. کسی نے کہا ڈیڈی بولتے ہیں, والدہ کو آپ ماں بولتے ہیں. کسی نے بولا بیٹا نیچے زمین پہ بیٹھ کے کھانا زیادہ اچھا ہوتا ہے. کسی نے کہا نہیں, ہم تو بچپن سے ڈائننگ ٹیبل پہ کھا رہے ہیں. سو آپ کے اوپینینز, آپ کے کانسیپٹس بلڈ اپ ہوتے جاتے ہیں. جیسے آپ تھوڑی سی ایج آپ کی گرو کرتی ہے, آپ کا ہیومن جو سائیکی ہے, کانشیسنیس ہے آپ کی, وہ تھوڑی سی میچور ہوتی ہے. تو جو آپ نے پچھلے ڈیٹا سے جو آبزرویشن کر کے اوپینین بنائے ہوتے ہیں, آپ سے کوئی بھی سوال ہوتا ہے تو آپ 2 اوپینینس کو نکالتے ہیں, ریشنلی اس کو جسٹیفائی کرتے ہیں, اور ان کے بیسس پہ ایک نیا اوپینین بنا لیتے ہیں. مثال کے طور پہ آپ کو بتایا گیا کہ بچپن میں زمین پہ بیٹھ کے کھانا اچھا ہوتا ہے, اور آپ کسی دوست کے گھر گئے, اس نے کہا بھائی آپ زمین پہ بیٹھ کے کھانا کیوں کھاتے ہو, تو آپ کے ذہن نے فوراً 2 اوپینین نکالے جو بچپن میں بنائے تھے کہ امی نے کہا تھا کہ بچپن زمین پہ بیٹھ کے کھانا اچھا ہوتا ہے, اور ہم لوگ یہ پریکٹس دیکھتے ہوئے آئے, اس لیے یہ بات صحیح ہے. تو آپ نے دوست کو بولا بھائی میں نے تو بچپن سے یہی سنا ہے, اس لیے یہ صحیح ہے. تو پوائنٹ ہے کہ آپ کے اوپینینس بلڈ اپ ہوتے جاتے ہیں, ایک پیرامڈ بنتا جاتا ہے, اور اس کے اوپر اگلے اوپینین بنتے جاتے ہیں, اور ان اوپینینس کے اوپر اگلے اوپینین. جتنے یہ اوپینینس بڑھتے چلے جاتے ہیں اتنے زیادہ یہ سخت اور ریجڈ ہوتے جاتے ہیں, اور جتنے زیادہ اوپینین آپ کے ریجڈ ہوتے جاتے ہیں اتنی زیادہ آپ کی پرسنالٹی سیچوریٹ ہوتی جاتی ہے, اور وہی آپ کی پرسنالٹی ہوتی ہے. تو انسان جو کچھ بھی سمجھتا ہے, بات میں وہی لاؤں گا, وہ سب ڈپینڈ کرتا ہے اس نے بچپن سے لے کر آج اب تک کے رائٹ ناؤ کے وقت تک کے لیے جو کچھ بھی سیکھا ہے, سمجھا ہے, آبزرو کیا ہے, اس کی بنیاد پر جو کچھ بھی اس نے اوپینینز بنائے, جو کچھ بھی اس کی پرسیپشن ہے, اس کا آؤٹ کم ہے آپ کی پرسنالٹی رائٹ ناؤ. اگر عمیر صاحب بیٹھے ہوئے, ان کو میں جانتا ہوں, تو اگر میں کہوں کہ عمیر کیا ہیں, تو عمیر بچپن سے اب تک کی جو بھی پرسیپشنز جمع کی ہیں ان کا مجموعہ ہے. اور میں اگر ان کی طرف کوئی بھی کوئری یا سوال تھرو کرتا ہوں تو موسٹ لائکلی ان کے اندر سے جواب وہی نکلے گا جو ان کے بچپن کے پیرامیٹر سے اب تک کا ان کا مجموعہ ہے, ان کی سوچ کا. اس کے باہر یہ کچھ نہیں بول سکتے. اس کو پروف کرنے کے لیے میں ہمیشہ ایک ایگزامپل دیتا ہوں جب اس بات کو میں ڈسکس کرتا ہوں, اس تھیوری کو, کہ اگر میں ان سے کہوں کہ مجھے آپ تامل زبان میں کوئی گانا سنا دیجیے یہ فرینچ میں, تو ہیل پرابلی سے مجھے نہیں آتی, کیونکہ انہوں نے وہ زبان سیکھی نہیں, ان کے ڈیٹا بیس میں وہ کانسیپٹ یا وہ لینگویج کے ورڈنگ ہے ہی نہیں, تو یہ نہیں سنا سکتے. اب میں کہوں اردو میں کوئی گانا سنا, فوراً سے سنا دیں گے.
میں کہوں جی ایٹم بم بنانے کا فارمولا بتا دیجیے تو کیونکہ ان کی نالج بیس میں, ان کے علم کے اندر وہ ڈیٹا نہیں ہے تو ہی ول ناٹ رسپونڈ. میں کہوں جی آپ کا اوپینین کیا ہے کہ فلاں فرقہ صحیح ہے فلاں غلط ہو, جو بھی ان کی نالج ہوگی اس کی بیسس پہ یہ اوپینین دے دیں گے. تو مائنڈ ایٹ بیفور ہم روحانیت کو سمجھنے جائیں یا اسپرچولیٹی کے اوپر ڈسکشن کرنے جائیں, پہلے ہمیں یہ سمجھ میں آنا چاہیے کہ ہم سمجھتے کیسے ہیں. تو آپ سب کی بھی جو لمیٹیشن ہے وہ ڈپینڈنٹ ہے آپ کے نالج کے اوپر, میری بھی ڈپینڈنٹ ہے. لیکن فرق کیا ہے, میں کیوں یہ سمجھا پا رہا ہوں, میں نے اس فینومینا کو اپنے اندر سے نکل کے آبزرو کر کے سمجھ لیا, اس پروسیس کو سمجھ لیا. اور یہی وہ پوائنٹ تھا جہاں پہ میں نے ریئلائز کیا کہ سمجھنے, ہم کوئی بھی چیز جو ہے کانشیسنیس یہ سمجھے بغیر نہیں رہ سکتے. تو سمجھنے کو کیسے سمجھا جائے, تو آپ کو اپنے آپ سے نکلنا پڑتا ہے, تھرڈ ویو ڈائمینشن میں جانا پڑتا ہے. وہ کیسے, وہ بھی ہم ڈسکس کرتے ہیں آگے. تو اب جو بھی کچھ انڈرسٹینڈنگ آپ لیں گے وہ فوراً کوریلیٹ کرے گی, میچ کرے گی آپ کے اس سوچوں سے جو آپ نے بچپن سے اب تک بنائی ہے. ہو سکتا ہے وہ میچ کرے, ہو سکتا ہے آپ کے اوپینین سے میچ نہ کرے, تو اس کو ڈینائی نہیں کر دینا چاہیے. وہ ایک نیا ایڈیشن آ جائے گا آپ کے پاس نالج کا کہ فار دا ٹائم میں اس کو رکھ لیتا ہوں یا رکھ لیتی ہوں, لیٹر آن آئی ول سی ٹو اٹ. اچھا, دوسرا پوائنٹ کہ کوئی بھی چیز سمجھنے کا جنرل یا علمی انڈرسٹینڈنگ کیا ہے انسان کے پاس, انسان کوئی بھی چیز کیسے سمجھتا ہے, اس کے کیا راستے ہیں سمجھنے کے. یہ تو بیک اینڈ پہ پروسیس چل رہا ہے آپ کو جو میں نے بیان کیا, فرنٹ اینڈ پہ کیا طریقہ کار ہے سمجھنے کا. تو جتنے بھی آپ گوگل پہ, وکیپیڈیا پہ یا انٹرنیٹ پہ, بکس میں, جتنے بھی علمی ڈیٹا بیس میں آپ سرچ کریں گے کہ انسان کی سمجھ کیا ہوتی ہے, تو وہاں پہ آپ کو دو طریقے ملیں گے. اس کو انگلش میں کہتے ہیں ایپسٹیمولوجی. ایپسٹیمولوجی از دا پروسیس آف انڈرسٹینڈنگ اینی تھنگ بائی اینی ہیومن بینگ. کوئی بھی انسان کسی بھی چیز کو سمجھنے کے دو طریقے رکھتا ہے. ایک کہلاتا ہے ایپسٹیمولوجی آف ٹیکسٹ, ایک کہلاتا ہے ایپسٹیمولوجی آف پریزنس. اگر میں اس کو اردو میں بیان کروں تو ایک الفاظ اور اس کے معنی کو سمجھنے کا طریقہ ہے, اور ایک کیفیات کو سمجھنے کا طریقہ ہے. اس کو میں ایک اور طریقے اسٹیٹسٹکلی بیان کروں تو آپ زیادہ تر چیزوں کو کوانٹیٹیولی جج کرتے ہیں, تعداد میں جج کرتے ہیں, اور کچھ چیزوں کو یعنی کہ باقی چیزوں کو آپ کوالٹی میں جج کرتے ہیں, یعنی کہ کیفیات میں. فار ایگزامپل, میری ہائٹ 5 فٹ 11 انچ ہے, میرا ویٹ 86 kg ہے, میں 12:15 پہ ادھر پہنچا. ایوری تھنگ ہیز ٹو ڈو وتھ نمبرس, کوانٹٹی کی بات ہو رہی ہے. میں اپنی ماں سے بہت پیار کرتا ہوں, آئی کین ناٹ کوانٹیفائی اٹ, میں اس کو تعداد میں بیان نہیں کر سکتا. ایک کیفیت ہے, ایک فیلنگ ہے. میں اپنی امی سے جو ہے وہ 8 پیار کرتا ہوں, میں یہ نہیں کہہ سکتا. وہ الگ بات ہے, آج کی دنیا میں لوگوں نے اس کو بھی کوانٹیٹیو کرنے کی کوشش کی ہے, بٹ ایکچولی یو کین ناٹ ڈیسائڈ. میں اگر کہوں کہ آپ سب لوگ 1 سے 10 کے اسکیل پر بتائیے کہ آپ سب اپنی والداؤں سے کتنا پیار کرتے ہیں. انہوں نے 8 کہا, انہوں نے 7 ریٹ کیا, تو ہو سکتا ہے ان کا 8 ان کے 7 کے برابر نہ ہو. یہ 8 کو بہت زیادہ پیار کہتی ہوں, یہ 7 کو بہت زیادہ پیار کہتے ہوں. تو یو کین ناٹ نیور جج. تو دو طریقے ہیں, کوانٹیٹیو اور کوالٹیٹیو. ایپسٹیمولوجی آف ٹیکسٹ کہیے, ایپسٹیمولوجی آف پریزنس کہیے, یا اس کو کہیے آپ کے ایک تو تعداد کا طریقہ, ایک کیفیات کا طریقہ. میجورٹی لوگ دنیا میں جو ہے ان کی انڈرسٹینڈنگ ایک طریقے پہ چلتی ہے. میجورٹی کی 99.9% لوگوں کی انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ ایک چیز پہ چلتی ہے. دنیا بھی اسی پہ قائم ہے, اور لوگ زیادہ تر اسی کو سمجھتے ہیں, اسی کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. وہ ہے پہلا طریقہ, ایپسٹیمولوجی آف ٹیکسٹ یا کوانٹیٹیو طریقہ, تعداد. ہر چیز میں تعداد ہے, آپ غور کر لیجیے. دوسرا والا جو ایریا ہے نا, کوالٹیٹیو یا کیفیات کا جو علم ہے, اس میں زیادہ تر لوگ ویک ہوتے ہیں. یو کین نیور جج. کسی کے ایموشنز آپ اکثر جج نہیں کر پاتے, اور دنیا میں سارے پھڈے ہیں ہی نہیں چیزیں. اچھا, یہ جو دوسری والی سائڈ ہے یہ تھوڑی سی ان سین سائڈ ہے. ویژولز میں نظر نہیں آتی, پیار نظر نہیں آتا, اس کے ایفیکٹس فیل ہوتے ہیں. غصہ نظر نہیں آتا, اس کے ایفیکٹس فیل ہوتے ہیں. کیفیات کو آپ ویژولی دیکھ نہیں سکتے, لیکن جو کوانٹیٹیو سائڈ ہے اس کو آپ ویژولی کافی حد تک دیکھ سکتے ہیں. 5 سینسز میں آپ کی وہ چیزیں آ جاتی ہیں. تو یہیں سے ساری جو اسپریچول بیس ہے, اسپریچولیٹی کی جو بنیاد ہے, وہ یہیں سے شروع ہوتی ہے. جو ان سین ورلڈ, اس کو غیب کی دنیا بھی کہہ لیتے ہیں. اچھا, بیفور آئی جمپ ان ٹو دا مین ٹاپک, میں یہ بھی کلیئرٹی کرتا چلوں کہ اس میں بہت سارے کانسیپٹ, مسکنسیپشنز آپ کو زندگی میں ملے ہوں گے, اور آپ کے پاس ابھی تک ہوں گے. انٹرچینجیبل ٹرمز, ہم عدل بدل والی ٹرمنالوجیز کو یوز کرتے ہوئے کنفیوز ہو جاتے ہیں. مثال کے طور پہ انگلش میں ہم یوز کرتے ہیں بھائی یہاں سے وہاں جانے کا پلان کیا ہے ہمارا, تو کچھ لوگ کہتے ہیں اسٹریٹجی کیا ہے, جبکہ اسٹریٹجی ٹیکنیکلی از ناٹ دا رائٹ ورڈ, پلان از مائٹ بی دا رائٹ ورڈ. اسی طرح جو غیب کی دنیا ہے, جو اسپریچول ورلڈ ہے, اس میں بھی لوگ ٹیکنیکلی بہت ٹرمز کو مس یوز کر جاتے ہیں. مثال کے طور پہ اسپریچولیٹی کا ورڈ مس یوز ہوتا ہے, روحانیت کا ورڈ آپ اردو میں یوز کرتے ہیں, غیب کی دنیا, تیسری آنکھ میری کھل گئی,
اور میں جی اللہ والا ہو گیا یا اللہ والی ہو گئی, اور اللہ والے لوگ جو یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں. تو ان کنفیوژنس کو دور کرنے کے لیے میں لیکچر کو اسٹارٹ اس طرح کرتا ہوں کہ پہلے ہم اس پہ بات کر لیتے ہیں کہ روحانیت کیا کیا نہیں ہے, تاکہ آپ کے ذہنوں سے جو ہے وہ گند بلا تھوڑی کلیئر آؤٹ ہو جائے, پھر ہم ٹاپک پہ آئیں گے. آپ سب لوگوں کے ذہن میں کوئی نہ کوئی کانسیپٹ اب تک بن چکے ہوں گے اکارڈنگ ٹو دا تھیوری آئی جسٹ پریزنٹیڈ ٹو یو. کوئی سمجھتا ہوگا کہ جی جو دم درود کرتے ہیں وہ اللہ والے ہیں, روحانی لوگ ہوتے ہیں, اسپریچول لوگ ہوتے ہیں, اور ان کا تعلق اسپریچولیٹی سے ہوتا ہے. ناٹ ایٹ آل. کچھ لوگ سمجھتے ہیں جو لوگ کرامات دکھا دیتے ہیں, ان سین چیزیں جو ہے نا وہ آپ کو ایکٹیویٹی کر کے دکھا دیتے ہیں, غائب سے چیز لا کے دکھا دی, یوں جھاڑا تو تالا نکل گیا, اس کا تعلق اسپریچولیٹی سے ہے. ناٹ ایٹ آل. کچھ سمجھتے ہیں جی اللہ والے لوگ جو ہوتے ہیں وہ لوگوں سے الگ ہو کے جنگل میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں اور وہ بالکل خاموش ہو جاتے ہیں, جیسے آپ نے فلموں میں یا کہانیوں میں یا پرانے لوگوں کے بارے میں پڑھا اور سنا ہے. ناٹ ایٹ آل. دس مائٹ بی اے پارٹ اور این ایریا آف اٹ. اس کا سے لنک کسی حد تک تھوڑا بہت ہو سکتا ہے, لیکن دس از ناٹ اسپریچولیٹی ایٹ آل. آپ نے سنا ہوگا نیاز دینا, پڑھ کے پھونک دینا, دم کر دینا, موکلات, جنات کو قابو کر لینا, جنات کے ذریعے اثر کرا دینا, جادو کر دینا اور ورد کر دینا, چلہ کھینچ لینا, اور میں نے جی فلاں ورڈ کا چلہ کیا ہے, میں نے اس آیت کو اتنی دفعہ پڑھا ہے اور یہ میرا روحانیت سے تعلق ہے, میں بہت پہنچا ہوں, میں فلاں سلسلے سے بیعت ہوں. یہ ٹو بی ویری پریسائز, تو بہت زیادہ اگر میں سختی سے بات کروں, بہت زیادہ کلیئرٹی کے ساتھ, ان سب کا کسی روحانیت سے کوئی تعلق نہیں, اسپریچولیٹی سے کوئی تعلق نہیں. ان سب کا تعلق اسپریچولیزم سے ہے. دیر آر ٹو ڈفرینٹ ٹرمس, اسپریچولیٹی اینڈ اسپریچولیزم. اب اس کو بھی میں ایکسپلین کر دیتا ہوں. کوئی سبجیکٹ جب آپ اسٹڈی کرتے ہیں, میں جانوروں کے بارے میں پڑھنا چاہتا ہوں, تو اینی تھنگ آئی وانٹ ٹو نو اباؤٹ اینیملس, میں جانوروں کے بارے میں کچھ بھی جاننا چاہتا ہوں, اس جاننے کی نالج کو کیا کہیں گے؟ حیوانیات, اینیملزم, یا نوئنگ اباؤٹ اینیملس. اگر میں ہربس یا پیڑ پودوں کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں, اینی تھنگ ریلیٹڈ ٹو ٹریز اینڈ جو نباتات ہوتے ہیں, ہربز ہوتے ہیں, اینی تھنگ ریلیٹڈ ٹو اٹ, اس کو میں کہوں گا نباتات. تو یہ سارا کون سا آپ نے سب سنے سبجیکٹس, حیوانیات, نباتات, معاشیات, اینی تھنگ آئی وانٹ ٹو نو اباؤٹ اکنامکس, اکنامک سائیکل, یا اینی تھنگ ٹو نو اباؤٹ منی ویلیو, اس کے بارے میں کچھ بھی جاننا چاہتا ہوں, وہ کمز انڈر دا سبجیکٹ اکنامکس یا معاشیات. تو اگر یہ ڈیفینیشن سائنس یا علمی لوگوں نے جو بنائی, یہ دنیا میں رائج ہے, اس کے مطابق میں دیکھوں تو روحانیت یا روحانیات کا کیا مطلب ہو؟ اینی تھنگ ٹو نو اباؤٹ روح, سول, سول سے ریلیٹڈ کوئی بھی چیز وہ روحانیت کہلائے گی. ٹھیک ہے جی, روحانیات کہلائے گی. روحانیت بھی ہم غلط ٹرم یوز کرتے ہیں. کیا فرق ہے اردو میں روحانیات میں اور روحانیت میں؟ روحانیات ہر وہ علم یا ہر وہ نالج جو ریلیٹ کرتی ہے روح کے بارے میں, روح کی پاورز کیا ہے, روح کس مٹیریل سے بنی ہے, روح کس طرح بیہیو کرتی ہے, روح کی کیپیسٹی کیا ہے, روح کیا ہے, روح کہاں سے آئی ہے, روح کہاں جائے گی, باڈی میں کیا, اینی تھنگ ٹو ڈو وتھ روح از کالڈ روحانیات, روح سے ریلیٹڈ. اور جو شخص روح کی نالج رکھتا ہے وہ روحانیت رکھتا ہے, کیفیت رکھتا ہے, جیسے ہم ورڈ یوز کرتے ہیں. تو روحانیت غلط ٹرم ہم یوز کرتے ہیں. اسی طرح اگر ہم انگلش میں اس پہ بات کریں تو اینی تھنگ ٹو نو اباؤٹ اسپرٹ یا سول از کالڈ اسپریچولیزم. ہر وہ سبجیکٹ جس کے بارے میں ڈسکس کی جا رہی ہے اس میں ازم کا ورڈ لگ جاتا ہے, اسپریچولیزم اینڈ سو آن سو فورتھ. اچھا, اسپریچولیٹی کیا ہے؟ دا پاور یا دا نالج ٹو ہیو ٹو نو اباؤٹ دیٹ سول. اسپرٹ کے بارے میں جو کچھ بھی نالج رکھنا یا اسپرٹ کی پاور رکھنا یا اسپریچول ٹریک پہ چلنا ہے, کو اسپریچولیٹی کا راستہ کہتے ہیں. اچھا, یہ دو الگ ٹرم ہے. اسی طرح روح کی پاور ہونا الگ چیز ہے, لیکن روح کی مقصد کو فلفل کرنا الگ چیز ہے. موبائل ہونا میرے پاس الگ چیز ہے, لیکن موبائل کا جو مقصد ہے فون پہ اس کو استعمال کرنا الگ چیز ہے. میرے پاس موبائل تو ہے, میں موبائل کے سارے فیچرز جانتا ہوں, لیکن کبھی میں نے موبائل پہ بات نہیں کی دوسرے سے فون ملا کے. آئی ڈڈ ناٹ فلفل دا پرپز, میں نے اس کا مقصد پورا نہیں کیا. دو, میں موبائل کے بارے میں سب جانتا ہوں, موبائلزم میرے پاس بہت ہے, موبلٹی میرے پاس نہیں ہے. تو یہ مائنڈ میں پہلے کلیئر رکھ کے چلیے کہ اسپریچولیٹی پہ ہم بات کرنے جا رہے ہیں. اسپریچولیٹی ہے کیا؟ سوری. سو ہیونگ اسپریچولیٹی از اے وے, یہ وہ راستہ ہے کہ جب روح کا پرپس فلفل کرے انسان, یا روح کی جو بیسٹ آف ایسنس ہے اس کو اچیو کر لے. اف یو کین ڈو اٹ, یو آر اے اسپریچول پرسن.
اچھا اگر میں ایک لائن میں کہوں کہ روح کا پرپس کیا ہے، پھر ہم اس کو الیبوریٹ کریں گے، ہم اپنے ٹاپک کی ڈیٹیل میں جائیں گے. تو جو میری اب تک کی انڈرسٹینڈنگ آئی اتنا کچھ پڑھنے کے بعد، اور یہ میں کلیئر کر دوں کہ ایک کامن آدمی اتنا نہیں پڑھتا، اتنا کچھ نالج نہیں رکھتا جتنی میں نے 15 سال میں اللہ نے کروا دیا، اس راستے پہ چلا دیا، سمجھ میں آئی جو بات بھی. تو روح کا ایسنس کیا ہے یہ ہم اس پہ بات کریں گے. ایک جملے میں کیا مقصد ہے پہلے یہ سمجھے، اس سے پہلے ایک اور لاسٹ کانسیپٹ بلڈ اپ کروں میں کہ انسان کوئی بھی کچھ سمجھتا ہے. میں نے بتایا کہ اس کے 2 طریقے ہوتے ہیں انڈرسٹینڈنگ کے، ایپسٹیمولوجی آف ٹیکسٹ اینڈ پریزنس. بیک اینڈ پہ کیا چل رہا ہوتا ہے، آپ کا کانشیسنیس ایوالو ہو رہا ہوتا ہے، آپ ان دونوں طریقوں سے، ان ایپسٹیمولوجی سے ڈیٹا لے رہے ہوتے ہو اور ان کو اوپینین بنا رہے ہوتے ہو، پرسیپشن بنا رہے ہوتے ہو اور اپنی پرسنالٹی کو ایوالو کر رہے ہوتے ہو. اچھا اب 2 طریقے سے آپ ڈیٹا لے رہے ہو، یہ علمی لیول پہ کہاں پلیس ہوگا یہ سارا ڈیٹا؟ تو 4 سبجیکٹ میٹرز ہیں دنیا میں، 4 قسم کے علوم پائے جاتے ہیں، 4 بریکٹس ہیں جس میں دنیا کی ہر نالج سم اپ ہو سکتی ہے. وہ چاروں میں سے کہیں نہ کہیں آپ کی پرسنالٹی کھڑی ہوتی ہے. کسی ایک میں آپ ایکسپرٹ ہوتے ہو، زیادہ آپ کا رجحان ہوتا ہے، یا 2 میں رجحان ہوتا ہے، اور یو کین سائملٹینیسلی رینک دیم اکارڈنگ ٹو یور پرسنالٹی. میں جو بھی کوانٹیٹیو ڈیٹا لے رہا ہوں یا ایپسٹیمولوجی آف ٹیکسٹ کو سمجھ رہا ہوں، وہ میں 4 بریکٹس میں اس کو پلیس کر سکتا ہوں. ایک پہلا بریکٹ ہے سائنس. دنیا میں جتنی بھی مٹیریل نالج اویلیبل ہے، جیسے سائیکالوجی ہے، بیہیویئرزم کی برانچ ہے، پھر بایولوجی جو ہے وہ بھی سائنس کی ایک برانچ ہے، میڈیکل کی برانچ ہے، پھر جو ہسٹری ایک برانچ ہے، فزکس ایک برانچ ہے، پھر بیہیویئرزم کے میں نیچے آؤں تو مینجمنٹ ایک برانچ ہے، مینجمنٹ کے نیچے آؤں تو مارکیٹنگ، ایڈورٹائزمنٹ، برانڈ مینجمنٹ ایک برانچ. سو یہ چھوٹی چھوٹی سیچوریشن علم کی ہوتی جا رہی ہے، ڈائیورسفیکیشن ہوتی ہے. اس کو سم اپ کرتے جائیں تو ایک برانچ نکلے گی، ان برانچز کو سم اپ کریں گے ایک برانچ نکلے گی، اینڈ ایونچولی دنیا کی تمام نالجز جو ہیں وہ سم اپ کر جائیں گی ایک برانچ میں. وی کال اٹ سائنس، مٹیریل سائنس. اس پہ پوری دنیا، جس کو میں نے کہا کوانٹیٹیو، پوری دنیا کھڑی ہے اس پہ. اس وقت دنیا کے میجورٹی علم والے لوگ یا سائنٹسٹ لوگ وہ مٹیریل سائنس کو بلیو کرتے ہیں کہ دس از دا ریئلٹی، جبکہ 100-150 سال پہلے ایسا نہیں تھا. وہ ہم ہسٹری میں کبھی بات کریں گے تو وہاں بات کر لیں گے. دوسرا جو بریکٹ ہے نالج کا، اس کو میں کہوں گا ریلیجن. دنیا میں آپ نے جو کچھ بھی سمجھا ہے وہ 2 ہی طریقے سے میجورٹی آپ سمجھتے ہیں، یا تو آپ کو ریلیجیسلی بتایا گیا ہے یا آپ اس کو سائنٹیفکلی ویٹ کرتے ہیں. مثال کے طور پہ موبائل کے بارے میں آپ کو سائنس نے بتایا، ٹیکنالوجی کے بارے میں. شادی کیوں کرنی چاہیے اور شادی کیسے کرتے ہیں، نکاح کیسے کرتے ہیں، ہاؤ ٹو ریز کڈس، بچوں کو کیسی پرورش کرتے ہیں، ادب کیا چیز ہے، کسی پہ غصہ کیوں نہیں، یہ سارے کانسیپٹ کس نے سکھایا آپ کو؟ ریلیجن نے. تو ریلیجن ایک اور برانچ آف نالج ہے جس سے آپ کو بہت کچھ زندگی گزارنے کا طریقہ ملتا ہے. باقی آپ کو سائنس بتاتی ہے، ٹیکنالوجی اینڈ آل. بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو اوور لیپ بھی کرتی ہیں ان دونوں سبجیکٹس میں اور کنیکٹ بھی کرتی ہیں. یو کین آلویز کنیکٹ دیز بوتھ سبجیکٹس. تیسرا جو سبجیکٹ میٹر ہے جس سے آپ کچھ بھی نالج لے سکتے ہیں وہ ہے فلاسفی. فلاسفی از دا کنیکشن بٹوین ریلیجن اینڈ سائنس. جہاں پہ ان دونوں فنومیناز کو جو نالج کنیکٹ کرتی ہے وہ فلاسفی. فار ایگزامپل یہ چیئر کیسے بنائی جاتی ہے، یہ پیور مٹیریل سائنس ہے. لکڑی کو کاٹیے، تراشیے، کلاگنگ اس کی کیجیے اور اس کو بنا دیجیے فکس کر کے کیلو کے ساتھ. دس از این آرٹ، دس از اے سائنس جو اسکل لرن کر سکتا ہے ایک آدمی. بیٹھا کیسے جاتا ہے اس کی ادب آپ کو مذہب نے سکھایا کہ ادب سے بیٹھیے، کس طرح کرسی پہ ادب سے بیٹھ سکتے ہیں یا نیچے بیٹھیں. اب ان دونوں کا ریلیشن کیا ہے؟ میں اگر پوچھوں کہ کیا آپ کرسی پر بیٹھے ہوئے ہیں یا کرسی نے آپ کو اپنے اوپر بٹھایا ہوا ہے، یہ دونوں رخ ہیں ایک ایونٹ کو دیکھنے کے. یہ فلاسفی، دا کنیکشن آف سائنس اینڈ ریلیجن. خدا نے، اللہ ہے یا گاڈ ہے، یہ ہمیں ریلیجن نے سکھایا. سائنس کہہ رہی ہے یونیورس ہے، وہ پورے میکینزم میں کام کر رہی ہے، بٹ وی کین ناٹ فائنڈ دا گاڈ. ہاؤ کین یو ریلیٹ دا گاڈ ود یونیورس؟ یہ فلاسفی. کیوں بنایا اللہ نے، گاڈ نے انسان کو کیوں بنایا؟ کیا اس کو ضرورت تھی؟ ہم اس پہ ڈپینڈنٹ ہیں، وہ ہم پر ڈپینڈنٹ ہے. یہ سارے کوشچنس، گاڈ ایگزسٹ کرتا ہے نہیں کرتا، اور گاڈ پری ایٹرنل ہے کب سے ہے، اس طرح کے سارے سوال اور دنیا کی لائف کے بھی سارے سوال فلاسفی آنسر کرتی ہے. میں بیٹھ کے دیکھ رہا ہوں حسین منظر، یہ منظر میں دیکھ رہا ہوں یا منظر میں خود ہوں؟ فلاسفی. تو یہ تھرڈ برانچ آف نالج ہے جو کہ آج کی دنیا میں بہت ناپید ہے. نارملی لوگ اس کو اسٹڈی نہیں کرتے، اور اگر اس قسم کی باتیں کرتے لوگ ان کو خپتی کہتے ہیں. مجھے یاد ہے وین آئی اسٹارٹیڈ لرننگ فلاسفی، اور میں نے گھر میں تھوڑی فلسفیانہ گفتگو، کیونکہ میرے اندر وہ چیز ایسٹیٹک سینس ڈیولپ ہو رہا تھا، تو میں گفتگو اسی طرح کرنے لگا. تو میرے پیرنٹس اور میرے گھر والے کہنے لگے بھائی پروفیسر صاحب خپتی ہو گئے، آج کل فلسفیانہ گفتگو کرنے لگے. اینڈ ایونچولی جب میں اس سے گیٹ اوور ہوا یا میں نے اس کو سمجھ لیا تو آئی ریئلائز دا فرسٹ فلاسفر تھے وہ ایرسٹوٹل، ساکریٹس اینڈ پلیٹو. پلیٹو از کنسیڈرڈ ٹو بی دا فرسٹ فادر آف فلاسفی. تو اگر آپ کو انٹرسٹ ہو تو آپ ان کی بکس پڑھ سکتے ہیں.
ہی واز دا فرسٹ پرسن، دے ور دا فرسٹ پرسن جنہوں نے سوال کیا کہ ہم انسانوں کے علاوہ بھی کوئی اینٹی ہے جو ہمیں سوچنی چاہیے کہ وہ کچھ سسٹم ان سین پاور ہے، کوئی گاڈ کو ریفر کر رہے تھے، جس پہ ان کو پھانسی دی اور زہر پلا دیا کہ نا. سو تیسرا برانچ آف نالج جو ہے وہ ہے فلاسفی. ریلیجن ہوا، سائنس ہوا، جو کچھ بھی آپ کے پاس ڈیٹا آ رہا ہے اس وقت وہ ان 3 کیٹیگریز میں فال کرے گا. اس کو آپ کوانٹیفائی کر سکتے ہیں، اس کو آپ یا تو ویژولی دیکھ سکتے ہیں، اور اگر وہ ان 3 میں فال نہیں ہو رہا تو پھر وہ ایک ہی کیٹیگری میں رہ جاتا ہے. جو چوتھی کیٹیگری ہے اس کو ہم اسپرچولیٹی آج ہم ڈسکس کرنے بیٹھے ہیں، یعنی کہ غیب کی دنیا، دا انسین ورلڈ. جو چیز بھی آپ کے ویژنز میں نہیں آتی، آپ کے 5 سینسز میں نہیں آتی، جیسے میں نے ایگزامپل دی کیفیات، ایموشنز، فیلنگس یا خیالات، تو وہ سب انسین ورلڈ کی دنیا ہے. تو اٹ از اے ہیوج پروف جو آج کل کے مٹیریل سائنس کے ایکسپرٹس بلیو نہیں کرتے، جو میڈیکل سائنس کے ڈاکٹرز بلیو نہیں کرتے، جو خالی مٹیریل سائنس پڑھ کے بیٹھے ہوئے کہ جی روح ایگزسٹ نہیں کرتی، یہ غیب کی دنیا ایگزسٹ نہیں کرتی، گاڈ ایگزسٹ نہیں کرتا، وہ ایتھسٹ ہو جاتے ہیں نارملی. آئی ہیو کم اکراس اے لاٹ آف پیپل جو PhDs ڈاکٹرز ہیں اور مجھ سے ملتے ہیں اور مجھے کہتے ہیں کہ ہم تو بلیو نہیں کرتے. جب میں ان سے پھر یہ گفتگو کرتا ہوں تو وہ ریئلائز کرتے ہیں کہ نہیں، ہم نے اس طرح سوچا ہی نہیں کبھی. تو یہ چوتھی برانچ جو ہے وہ اسپرچولیٹی یا اسپرچولیزم کہہ لیجیے، انسین ورلڈ وچ کین ناٹ بی ٹیپڈ ان ٹو دیز 3 ایریاز. نہ تو وہ ریلیجن میں فال کر رہا ہے، نہ وہ سائنس میں فال کر رہا ہے، نہ وہ فلاسفی میں فال کر رہا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ بالکل ڈسکریٹلی الگ چیز ہے. بہت سارے ایسپیکٹ ایسے ہیں اسپرچولیٹی کے بھی جن کو ریلیجن سے سمجھا جا سکتا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں ریلیجن کا ہی ہائر سائڈ ہے اسپرچولیٹی، صحیح کہتے ہیں. اگر آپ ریلیجن کے تھرو چلتے ہوئے جاؤ گے اور اس میں بہت اچھے مقام تک پہنچو گے، اس کو تصوف کہتے ہیں ریلیجن میں، تو آپ اسپرچولیٹی کو ٹیپ کرنے لگ جاؤ گے، تو آپ کو وہ کیفیات یا وہ ان سین ریئلٹیز نظر آنے لگ جائیں گی جو عام انسان کو نظر نہیں آتی. تو اسی طرح آپ نے دیکھا ہوگا، آپ نے کسی بندے کو سنا ہوگا اپنے آس پاس میں جاننے، اس شخص نے کلیم کیا ہوگا یا کہا ہوگا کہ مجھے جنات نظر آتے ہیں. کیا مطلب ہو اس کا؟ کہ وہ ان 4 ڈائمینشن میں سے جو 4تھ ڈائمینشن ہے اسپرچولیٹی، جو نالج کی 4تھ ڈائمینشن، ہو سکتا ہے اس میں ڈائریکٹ ٹیپ کر گیا ہو، اس کا انٹرسٹ اس میں زیادہ ہو، اس کی وہ آنکھیں کھل گئی، اس کو چیزیں نظر آتی ہوں. آپ جو سائنس اور ریلیجن میں جی رہے ہو سکتا ہے آپ کو نظر نہیں آتی ہو. تو ہر انسان ان چاروں چیزوں کی کسی نہ کسی انڈرسٹینڈنگ پہ کھڑا ہوتا ہے. تو اب آپ کا بیسکس کلیئر ہو گیا ہوگا کہ یہ 4 ڈائمینشنز ہیں. ہر نالج اس میں آ جاتی ہے، ہر نالج. یو پٹ اینی کانسیپٹ اور ایک کوئی بھی سبجیکٹ میٹر آپ مجھے بولیے، میں ان چاروں میں ٹریس کر کے آپ کو بتا دوں گا، اور نہیں ہوگا تو وہ انسین ورلڈ میں ہے. تو یہ انسین ورلڈ کیا ہے، ہم اس پہ بات کریں گے آج. اسپرچولیٹی ہے کیا؟ تو اگر یہ سارے کانسیپٹ سمجھ میں آنے کے بعد کہ انسان کا کانشیسنس کس طرح کام کرتا ہے، شعور، وہ میں نے آپ کو تھیوری دے دی. انسان کی انڈرسٹینڈنگ کا پروسیس کس طرح کام کرتا ہے، اور اس پروسیس کے ذریعے جو ڈیٹا آ رہا ہے وہ کہاں فال کرتا ہے 4 ڈائمینشن میں، یہ میں نے تینوں چیزیں آپ کو بتا دی. تو پھر اگر ایک جملے میں کہیں کہ اسپرچولیٹی ہے کیا، واٹ از دا ایسنس آف سول، روح کی گریٹنس کیا ہے، کون آدمی اللہ والا ہے، یہ سینٹ لائک ہے یا روحانی، اس کو میں کہہ سکتا ہوں انڈر دا لائٹ آف دس ڈسکشن، تو وہ شخص ہے جس کا تعلق اللہ سے جڑا ہو، who is connected to the creator، جس کا ہارٹ یا جس کی سول اللہ تعالیٰ سے لنکڈ ہو چکی ہو آفٹر ریئلائزنگ آل دیز کانسیپٹس اینڈ نالج. اب اگر آپ غور کریں گے جتنے بھی آپ نے کانسیپٹس بچپن سے آپ تک سنے ہوں گے ان سب میں فٹ ہو جائیں گے اس پیرامیٹر کے. اگر کوئی کھڑا ہوا ہے ریلیجن میں، اس نے بہت محنت کر لی اور اس کو اچھی فیلنگز آنے لگی، کیفیات کا علم ایکٹیویٹ ہونے لگا، کوالٹیٹیو نالج اس پہ آنے لگی، تو ہی تھاٹ کہ آئی ایم بیکمنگ اسپرچول. اور جتنا اس نے ایکسپیرینس کیا اتنا اس نے کلیم کر دیا یا اس نے اتنا بتا دیا. لیکن گیم اس سے بہت آگے جاتی ہے. اچھا، یہ بات اسٹیبلش ہو گئی، تو یہ جو کنیکشن ہے اللہ سے اسپرچولیٹی کا، یہ کس طرح جڑے گا، یہ کس طرح اچیو کیا جا سکتا ہے؟ اٹس اے پروسیس، یہ ایک کنٹینیوس پروسیس ہے. یہ کوئی ڈسکریٹ بات نہیں کہ میں ایک دن صبح اٹھا اور مجھے ریئلائز ہوا میں روحانی ہو گیا ہوں، میرا کنیکشن جڑ گیا. اس میں مس انڈرسٹینڈنگز بھی بہت ہیں، اس میں غلط فہمیاں بھی بہت ہیں، اس میں غلط کانسیپٹ بھی آپ کی طرف آ رہے ہیں جیسے میں نے بیان کیا. اور کیونکہ آپ کا علم لمیٹڈ ہے، آپ کی نالج لمیٹڈ ہے، آپ کے اوپینینز بہت لمیٹڈ ہیں، تو آپ کو جو ملا اور آپ کے اوپینین سے اسٹرانگ لگا، آپ نے اس کو ایکسیپٹ کر لیا. ہاں ایسا ہوتا ہے. جب میں نے بچپن سے کچھ پڑھا ہی نہیں ہے، کچھ سمجھا ہی نہیں ہے، اپنے شعور کو اتنا بلند ہی نہیں کیا، تو میں گیا ان کے پاس اور دیکھا یہ تو اللہ والے ہیں، اور 2 انہوں نے مجھے جادو یا ایلوژنز دکھائے اللہ والے ہونے کے نام پہ، اور میں اس سے امپریس ہو گیا تھا. آئی ایکسیپٹ ہم، کامن سینس، اس میں میرا بھی قصور نہیں ہے، اور میرا قصور صرف اتنا ہے کہ میں نے کوشش نہیں کی حقیقت کو جاننے کی. اور جب آپ اس راہ پر نکلتے ہیں جو اسپرچولیٹی کی راہ ہے، تو اٹس ناٹ دیٹ ایزی.
ایک زمانے میں جب لوگ مجھے بولا کرتے تھے کہ بھائی آپ کی شکل دیکھ کے ایسا لگتا ہے بہت زیادہ غم سے گزرے تھے تو تبھی لگ رہا تھا ایسا. اٹس اے ویری ٹف ایریا. اٹس دا ایسنس آف لائف. یہ اٹس لائک آپ سائنس, ریلیجن, فلاسفی سب سے ایلیویٹ ہوتے ہوتے آپ نے اپنی سول کی ریئلٹی کو ٹیپ کر لیا, ایسنس حاصل کر لیا, دا پرپز آف یور ایگزسٹنس. دس از دا ٹرو میننگ آف اسپرچویلٹی. اور پرپز آف ایگزسٹنس کیا ہے؟ کہ دنیا میں بھیجے گئے اور گیٹ کنیکٹڈ ٹو کریٹر, اللہ سے کنیکٹ ہو جاؤ. اب آپ یہاں تک اسٹیبلش, اب آپ کہہ سکتے ہیں جی اچھا تو کیا کرسچینٹی بھی ایک مذہب ہے؟ آپ جو کانسیپٹ بتا رہے ہیں اس سے میں کرسچینٹی سے بھی کنیکٹ ہو سکتا ہوں اللہ سے؟ ناٹ ریئلی. یہ میں کہہ تو رہا ہوں لیکن اس کو میں ایکسپلین اس طرح کروں گا کہ پھر پڑھی تمام مذاہب. میں یہ کمنٹ اس لیے نہیں کر پا رہا ہوں میں مسلمان پیدا ہوں, میرا بلیف ہے جی اسلام از دا بیسٹ ریلیجن. ناٹ ایٹ آل. میرا یہ بلیف نہیں ہے, میرا یہ پروف ہے. میں نے اس چیز کو چیک کیا ہے, میں نے اس کو باقاعدہ جا کے اسٹڈی کیا ہے. میں کمنٹ تبھی کر پا رہا ہوں کہ میں نے تمام ریلیجنس کو اسٹڈی کیا ہے جو اس وقت دنیا میں ایگزسٹ کرتے ہیں, اور پھر اسلام کے تمام سیکٹس کو اسٹڈی کیا, مائنڈ سیٹس کو اسٹڈی کیا. اس کو ایکومولیٹ کرنے کے بعد میرا یہ کانسیپٹ جنریٹ ہوا کہ نہیں, وائی اسلام از دا بیسٹ اینڈ وائی اونلی تھرو اسلام یو کین گیٹ کنیکٹڈ ٹو دا کریٹر. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کرسچن آدمی اسپرچل نہیں ہو سکتا ہے, لمیٹڈ ٹو دا ایکسٹینڈ ہی نوز. کرسچینٹی اگر یہاں ہے اور اسلام یہاں ہے تو وہ یہیں تک اسپرچل ہوگا, جو ہوگا وہ یہیں تک اسپرچل ہوگا. اس لیے ان دا لائٹ آف اسلام اینڈ ان دا لائٹ آف دس کانسیپٹ ہر مذہب قابل عزت ہے, ہر انسان قابل عزت ہے اور ہر انسان کی اپنی اپروچ ہے. تو میں یہ تب جج کر سکتا ہوں نا کہ کون انسان کہاں کھڑا ہے جب میں خود یہاں کھڑا ہوں, جب میری نالج اور انڈرسٹینڈنگ کا لیول یہ ہو. ہاؤ کین آئی ٹیل کہ 18 فلور پہ کیا ہو رہا ہے جب تک جب کہ میں خود ہی کبھی 16 فلور سے اوپر ہی نہیں گیا. یہ کانسیپٹ ہم لوگ مس کر جاتے ہیں. اچھا, کیونکہ ہماری نالج لمیٹڈ ہوتی ہے ہمارے اوپینینز زیادہ ہوتے ہیں. یہ بھی ایک بیلنس ہے, لرننگ اینڈ اوپینین میکنگ. لرننگ اینڈ اوپینین میکنگ. اگر آپ کی لرننگ کم ہے تو یٹ لاجیکلی آپ کی اوپینین میکنگ زیادہ ہوگی, اور اگر آپ کی لرننگ زیادہ ہے تو اوپینین میکنگ کم ہوگی. دس پرووز جو سارے اسپرچل لوگوں کے کوٹس آپ نے سنے ہوں گے کہ علم و حکمت والا آدمی کم بولتا ہے, کم گو بالا نشین. دانا آدمی, خاموشی بیسٹ پالیسی ہے, حکمت کی نشانی ہے. اینڈ یو شوڈ اونلی اسپیک وین یو تھنک what you are speaking is better than silence. یہ عربک پروورب. تو یہ تو رہا بیس. اب میں پروسیس کے اوپر آتا ہوں ان ڈیٹیل کہ آپ ایز اے ہیومن اگر اسپریچول ٹرم پہ پیتھ پہ چلیں گے تو what will go through you? How would you know? آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ میں اسپریچول رائٹ ٹریک پہ صحیح جا رہا ہوں, یہ جا رہی ہوں, اور what is the right way to achieve it? میں کسی کانسیپٹ کو نہیں بولوں گا یہ سلسلہ صحیح ہے وہ فرقت, آل آر راستے, سب ویز ہیں ٹو اچیو تھنگ. لیکن کنفیوژن یہ ہے اگر سب راستے ہیں اچیو کرنے کے تو وچ از دا بیسٹ پاسبل وے, اور کون سا راستہ مجھے منزل تک پہنچائے گا اپنے پرپز آف لائف کو اچیو کرنے میں. تو میں کسی سلسلے کا نام نہیں لوں گا, میں پروسیس کی بات کروں گا کہ آپ پہ گزرے گی کیا. یہ ایک ارتقائی سفر ہے آپ کا. دا ڈے یو آر بورن, جس دن سے آپ پیدا ہوئے ہیں, دا فرسٹ ڈے, اور اب تک جو بھی آپ کی عمر ہو 15, 18, 20, 25, 26, ذرا غور کیجیے گا ہوا کیا آپ کے ساتھ. جس طرح آپ کی باڈی گرو کر رہی ہے, میچور ہو رہی ہے, ایوالو ہو رہی ہے, اور پھر سیچوریٹ ہو جاتی ہے 25-30 سال کی عمر میں, اینڈ دین اسٹارٹس ڈکلائننگ. اسی طرح آپ کی جو کانشیسنیس ہے اس کا بھی ایک ارتقائی سفر ہوتا ہے, آپ کے شعور کا بھی ایک سفر ہوتا ہے, پروسیس ہوتا ہے. وین یو آر اے کڈ تو آپ کو چھوٹی چھوٹی چیزیں اٹریکٹ کرتی ہیں, حیران کرتی ہیں. یہ گراؤنڈ بہت بڑا لگے گا, یہ کمرہ بہت بڑا لگے گا, اور اگر آپ بڑے ہو کے اسی کمرے کو آ کے آپ نے دیکھا ہوگا تو آپ کو یہ تو چھوٹا سا ہے. تو پرسپیکٹیو چینج ہو رہا ہوتا ہے, آپ کا نظریات چینج ہو رہے ہوتے ہیں. ہر گزرتے لمحے کے ساتھ جو آپ کے شعور میں چیزیں امپرنٹ ہو رہی ہوتی ہیں اس کی بیسس کے اوپر آپ کا کانشیسنیس میچور ہو رہا ہوتا ہے. ہوتا کیا ہے, ایک ٹائم آتا ہے لائف میں جب ہمیں لگتا ہے کہ ہم نے نالج بہت گین کر لی, ہم بہت سینسیبل ہو گئے, ہم بہت میچور ہو گئے, وی نو ایوری تھنگ اپنی لائف کے ڈومین کے اندر, اور ہمارا لرننگ پروسیس اسٹاپ ہو جاتا ہے. ایز اے ریزلٹ ہماری باڈی تو ایج کر رہی ہوتی ہے, گرو کر رہی ہوتی ہے, عمر بڑھ رہی ہوتی ہے, شعور ہمارا وہیں پھنسا ہوا ہوتا ہے. میں 35 سال کا ہو گیا لیکن میرا شعور جو ہے نا 25 تک ہی اٹکا ہوا ہے, اور سلو کریپ کر رہا ہے, ایوالو کر رہا ہے, لیکن میری ایج تیزی سے بڑھتی جا رہی ہے. کمال کا آدمی کون ہے, اسپرچل آدمی کون ہے, اس کی ایج 35 ہو اور اس کی سول یا اس کا کانشیسنیس 2000 ایئرس کا ہو چکا ہو, اتنا ایوالو کر چکا ہو.
وہ نالج کے انڈرسٹینڈنگ کے ان لیولز تک اچیو کر چکا ہو کہ وہ یہ تک میپ کر سکے اس وقت یونیورس میں کیا ہو رہا ہے. یہ ہائٹ ہے اسپریچول ہونی. اور یہ ساری نالج آپ کو ریلیجن میں بھی بتائی گئی ہے. حیرت کی بات یہ ہے, بٹ وی ہیو نیور سین اٹ لائک دیٹ. ہمیں کیونکہ فیکس جو ہمارے ارد گرد گھوم رہے ہیں, جیسے میں بتایا, سارے کانسیپٹس اسپریچولیٹی سے ریلیٹ نہیں کرتے کہ اللہ والے ہیں, یہ چلا پڑھتے ہیں, ورد کرتے ہیں, فلاں آیت کو اتنی دفعہ پڑھ لینا تمہارا جن اتر جائے گا, یہ بھوت اتارتے ہیں ان کے بعد. یہ اتنے فیک, اتنے نان ریلیونٹ کانسیپٹس ہمارے ارد گرد گھوم رہے ہیں کہ ہم ان کو دیکھ کے یا تو اوور ویلم ہو کے ان میں پھنس جاتے ہیں, اے بی, یا تو ہم ان سے اریٹیٹ ہو کے جب ہم دیکھتے ہیں یہ فیک ہے, ہمیں تھوڑا بہت ریئلائز ہوتا ہے, تو ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ ساری اسپریچول چیزیں غلط ہیں, ہر اسپریچول آدمی غلط ہے اور اسپریچولیٹی غلط چیز ہے. یہ بھی اوپینین بنا لیتے ہیں بہت سارے جو سائنٹیفک بینڈ کے یا سائنٹیفک مائنڈ سیٹ کے, مٹیریل سائنس پہ بلیو کرنے والے لوگ میں بہت ملے, وہ کہتے ہیں سب 2 نمبر چیزیں. پر جب میں یہ گفتگو کرتا ہوں بولتے ہیں یہ رخ تو ہم نے دیکھا ہی نہیں. میں کہا آپ نے کبھی کھوجا ہی نہیں. ہم نے بچپن سے قرآن کو یا ریلیجیس بک کو ایک ریڈنگ بک بنا لیا ہے, یہ پڑھتے جاؤ, رٹا مارتے جاؤ, کام ہو جائے گا. ناٹ انڈرسٹینڈنگ کہ واٹ از دیٹ بک ٹرائنگ ٹو سے, یعنی کہ وہ جو کمیونیکیٹ کر رہا ہے ہم سے کریٹر, وہ کچھ میسج دے رہا ہے. ڈو وی ایور ایمفیسائز آن دا میسج؟ کیا ہم اس میسج پہ غور کرنے کی کوشش کرتے ہیں؟ نہیں, ہم اس کے ورڈس کو. اسی طرح حکمت والے لوگوں کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا, جب وہ کچھ الفاظ بولتے ہیں, ایک تو ان کے لٹرل میننگ آپ کو نظر آ رہے ہوتے ہیں, الفاظی معنی جو سامنے بول رہے ہوتے ہیں, بھائی آپ چیئر سے اٹھ کے ادھر بیٹھ جائیے, اس کے لٹرل میننگ کیا, اٹھ کے ادھر بیٹھ جائیے. لیکن ان کے الفاظی معنی کے پیچھے حکمت کے میننگ, وزڈم کے میننگ بھی ہوتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ ان سین ورلڈ کو دیکھ سکتے ہیں, دے کین کنٹرول اٹ, اور ان کا فل کنٹرول ہوتا ہے اپنی سول کے اوپر. تو اب آپ کا جینوئن سوال یہ اٹھنا چاہیے, اوکے اف دس ڈسکشن آف مائنڈ آپ کو انٹرسٹ کر رہی ہے, آپ کی بات دل کو لگ رہی ہے, میکس اے لاٹ آف کامن سینس ٹو یو. اب تک کسی میں نے فرقے کی بات نہیں کی, کسی مائنڈ سیٹ کو پروموٹ نہیں کر رہا, میں کسی ڈائریکشن کی طرف آپ کو نہیں لے کے جا رہا, بڑا نیوٹرل لے کے چل رہا ہوں. تو آپ کا سوال اٹھے گا گڈ انف, تو مجھے اچیو, واٹ از دا پروسیس ٹو اچیو دیٹ گریٹنس. تو یہ لیکچر بہت چھوٹا ہے اس پہ بہت ڈیٹیل میں بات کرنے کے لیے, اس کی ہر باریکی تک ہم بات کر سکتے ہیں. وہ ہم اور لیکچرز آگے دیکھیں گے, اس میں بات کر لیں گے. لیکن میں اوور ویو آپ کو ضرور دوں گا اچھی طرح, تاکہ آپ کے گمراہیاں دور ہو جائیں. دوسری چیز یہ ہے کہ یہ جو پروسیس جو میں آپ کو بیان کرنے جاؤں گا کہ ہاؤ ٹو اچیو دیٹ گریٹنس, اس کو اچیو کرنے سے پہلے یہ بھی مائنڈ میں رکھیے گا کہ کوئی بھی کانسیپٹ کو ان ٹوٹیلٹی انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں. ڈسکریٹلی مت لیجیے کہ ایک جملہ پکڑ لیا آپ نے تو ایسا کہا تو وہ تو میرے کانٹراڈکٹ کرتا ہے میرے کانسیپٹ. نہیں, ان ٹوٹیلٹی بات کو سمجھیے گا, جس طرح میں ابھی تک لے کے چل رہا ہوں. تو پروسیس کیا ہے؟ پروسیس آپ کو ریلیجن میں بھی بتایا ہوا ہے, آپ نے سائنس سے بھی کافی حد تک ایکسپلور کیا ہے, اس کی فلاسفی بھی آپ نے سمجھی ہے زندگی میں رہتے. کیا پروسیس یہ ہے کہ جب آپ دنیا میں آئے ہو تو آپ کا جو وجود ہے اس کو ہم 3 ایسپیکٹ میں بیان کرتے ہیں, جس طرح آئی سی اٹ ٹیکنیکلی. میں نے اسے یہ انسان ہے, تو انسان کی ڈیفینیشن کیا ہے, ہاؤ ہے, تو آپ کہیں گے یہ انسان ہے نظر آ رہے ہیں جسے میں نے کہا نہیں, انسان کی ڈیفینیشن یہ نہیں ہے. کسی بھی انسان کا وجود جو ہے وہ 3 چیزوں کا مجموعہ ہے. اٹس این ایکیومولیشن آف 3 ایسپیکٹس آف ایگزسٹنس. کیا ہے وہ 3 ایسپیکٹس؟ جسم, جو ان کا فزیکل باڈی نظر آ رہی ہے, ان کی روح اور ان کا شعور, ان کا کانشیسنس. ایک انسان جب انسان کہلاتا ہے when he or she has 3 aspects of living completely intact: body, soul and consciousness. صرف باڈی انسان نہیں کہتے. تو ایک مرا ہوا بندہ پڑا ہوا ہے اس کو بھی آپ انسان کہیں گے, اس کو ڈیڈ باڈی کہتے ہیں, انسان نہیں کہتے اس کو. تو ایک انسان ہے اور اس کی روح ہے, لیکن اس کا شعور انٹیکٹ نہیں ہے, وہ ریٹارڈڈ ہے, مینٹلی نارمل جس کو ہم کہتے ہیں وہ نہیں ہے, بلو پار. تو آپ اس کو انسان تو نہیں کہیں گے, کمپلیٹ کہیں گے جی از لیکنگ کانشیسنس. ایک انسان ہے, اس کا جسم ہے اور کسی حد تک شعور ہے, لیکن روح جو ہے مردہ ہو چکی ہے, تب بھی اس کو انسان نہیں, حیوان کہتے ہیں ایسے انسان کو, جانور. کیونکہ وہ ساری جانور میں حرکتیں کرے گا, بالکل شفاق ہو جائے گا, لوگوں کو مارے گا. ایسے لوگ آپ نے ہسٹری میں سنے بھی ہیں اور آج بھی دیکھے ہوں گے جو مارتے ہیں لوگوں کو, چنگیز خان فار ایگزامپل. تو اسپریچولیٹی جو ہے وہ ان تینوں ایسپیکٹ کا پرفیکٹ الائنمنٹ اور آپٹیمم لیول اچیو کرنے کا سفر. یہ ریلیجن بھی آپ کو بتا رہا ہے. میں قرآن کی جو جتنی آیتیں آپ بولیں گے میں نکال کے ریلیٹ کر کے بتا دوں گا. قرآن اس طریقے سے اس بات کو بیان کر رہا ہے. مثال, قد افلح من تزکا, فلاح اس نے پائی جس نے تزکیہ نفس کیا, جس نے اپنی کانشیسنس یا ڈیزائرس کو ٹیم کیا, کنٹرول کیا ود دا پاور آف سول اینڈ کنٹرول آف باڈی. وہ بیسٹ لیول پہ پہنچا, فلاح اس نے پا لی. تم میں بہترین بندے وہ ہیں جو کہ
میری رضا میں راضی رہتے ہیں. یو اچیو دا ہائیسٹ لیول آف انڈرسٹینڈنگ کہ اللہ کیا چاہتا ہے, اللہ کی رضا میں راضی رہیے. اور اس میں کوئی شک نہیں, یہ کتاب ہدایت کی راہ ہے ان لوگوں کے لیے جو متقی ہیں, جنہوں نے پائسنس یا پیورٹی کو اچیو کیا. کس چیز کی پیورٹی؟ مائنڈ, باڈی اینڈ سول کی پرفیکٹ الائنمنٹ. وہ لوگوں نے کامیابی پائی. تو اسپریچولیٹی اگر میں اس طرح دیکھوں گا تو قرآن پورا ہی اسی طرف لے کے جا رہا ہے. وہی پرپز آف لائف کیا ہے آپ کا. اور کہتے بھی ہم یہ قرآن ایک بک ہے یا اللہ کا کلام ایک گائیڈنس ہے, ہاؤ ٹو لیو اے پرفیکٹ لائف ان دس ورلڈ. تو وین آئی سے آف قرآن, تو کیا میں سائنس کو نگیٹ کر رہا ہوں؟ تو کیا سائنس کو میں برا بھلا کہہ رہا ہوں؟ نہیں, سائنس کی اپنی امپورٹنس ہے. مٹیریل سائنس کی, مٹیریل سائنس جو کچھ اس دنیا میں مٹیریلی فزیکلی اویلیبل ہے اس کی ریئلٹیز کو ٹیپ کرتا ہے اور بتاتا ہے. سائنس نے ہمیں بتایا کہ گریوٹی کیا ہے. وائل آئی ایم ایکسپلورنگ دا ریئلٹی آف مائی ایگزسٹنس, تو مجھے یہاں اسٹے کرنا ہے اس دنیا میں, جتنا بھی میرا اسٹے, اس میں مجھے اس کے قوانین پتہ ہونے چاہیے. تو وہ سائنس نے بتایا کہ ایک قانون ہے گریوٹی, اس کے اگینسٹ جاؤ گے ٹانگ ٹوٹے گی. مٹیریل کا قانون ہے, اتنے ایلیمنٹس ہیں, یہ اتنے سالڈ ہیں, اتنے لکوڈ ہیں, اتنے گیسز ہیں. تو مائنڈ, باڈی اینڈ سول اس کا کمبینیشن ہے. آپ اب اس کو اچیو کرنے کے, اس آپٹیمم لیول کو اچیو کرنے کے چاروں راستے ہم ڈسکس کر لیتے ہیں. ریلیجن کو ہم بعد میں کرتے ہیں. پہلے تو میں سائنس سے چلا, مائنڈ, باڈی اینڈ سول کی پرفیکٹ ہارمنی کو اچیو کرنے کے لیے. ویئر ول آئی اینڈ اپ؟ آپ لوگوں کو پوری زندگی سائنس پڑھنی پڑے گی. میں نے یہ جھک مار لی ہے تو اس لیے میں اس کو کنسائز کر کے بتا دے رہا ہوں آپ کو. سائنس سے چلیں گے تو آپ ایتھسٹ بن جائیں گے ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے. وائی؟ بیکاز یو ول اسٹارٹ بلیونگ, آپ کو یقین آنے لگ جائے گا کہ ہر چیز مٹیریل جو ہے وہ ریئلٹی ہے, ان سین ورلڈ ریئلٹی نہیں ہے. یہ نان ویزیبل چیزیں ریئلٹی نہیں ہے. تو آپ روح کو بھی بلیو نہیں کرو گے. جب روح کو بلیو ہی نہیں کرو گے تو اس کی آپٹیمم لیول کو کیسے اچیو کرو گے؟ اس کی گریٹنس کو, اس کی کنیکٹیوٹی اللہ سے کیسے اچیو کرو گے؟ تو سائنس کی ایکسٹریم پہ جائیں گے. جتنے بھی میں نے لوگ ملے ہوں, بڑے سے بڑے, ابھی ایک صاحب کا انتقال ہوا ہے, اسٹیفن ہاکنگ صاحب, آئی ہیو اسٹڈیڈ ہم ویری ویل. تو ان کا بھی یہ کلیم تھا کہ جی گاڈ ڈزنٹ ایگزسٹ, مٹیریل سائنس ساری چیز ہے, یونیورس گاڈ. اگر آپ گاڈ کہنا چاہتے ہو تو یونیورس گاڈ ہے, انہوں نے یہ کہا, بٹ آئی ایم ناٹ شیور اباؤٹ اٹ. انہوں نے یہ بھی کہا. اور جی سائنس, انہوں نے کہا میں ایتھسٹ ہوں, آئی ڈو ناٹ بلیو آن گاڈ. سائنس کی ایکسٹریم کیا ہے؟ آئنسٹائن. لیکن آئنسٹائن کو میں اس طرح ریٹ نہیں کرتا, ان کے بارے میں کبھی بات کروں. جتنے بھی سائنٹسٹ ان اے نٹ شیل گزرے اور جتنے بھی مٹیریل سائنس پہ بلیو کرنے والے اس وقت دنیا میں لوگ ہیں, وہ یہی بلیو کرتے کہ جو سائنس ہے وہی اس وقت خدا ہے, وہی ہر چیز کو ایکسپلور کرتی ہے. اور وہ بلیو کرتے ہیں کہ سائنس از ایوری تھنگ, دیئر فور سول ڈزنٹ ایگزسٹ. کانشیسنیس کوئی چیز نہیں. سائیکالوجی کیا ہے؟ برین کا بیہیویئر ہے, برین کی آؤٹ کم سائیکالوجی, دیٹس واٹ دے بلیو. دے ڈو ناٹ بلیو آن سول. میڈیکل ڈاکٹرز بلیو نہیں کرتے ان جنرل. تو آپ اینڈ اپ کہاں کرو گے؟ ایتھسٹ. اچھا, اب ریلیجن کو ڈسکس کر لیتے ہیں. ریلیجن سے چلو گے تو بہت چیزیں آپ کو پری ڈیفائنڈ ہیں, بہت آسانی ہے اس کے اندر. اور ریلیجن بھیجا ہی اس لیے گیا تھا کہ تم اتنی محنت کر کے کہاں جھک مارتے پھرو گے؟ سائنس ایکسپلور, فلاسفی ایکسپلور, اسپریچولیٹی ایکسپلور. تمہاری عقل اتنی نہیں ہے. تو دا کریٹر گائیڈڈ اس ان دا فارمز آف ریلیجن. یہ لو, فالو دس اینڈ یو ول ریچ دا ڈیسٹنی. لیکن ہم کیونکہ کم عقل اور انسان ہیں, اپنی بدبختی خود لاتے ہیں. ہم نے اس کی بھی واٹ لگا دی. ہم نے ریلیجن کے ساتھ بھی مذاق کیا, ہم نے اس کے بھی ٹکڑے بنائے, انڈرسٹینڈنگز, اپنی عقل لگا کے اس میں سے انڈرسٹینڈنگز نکالی. ایک لیگل, ایک جو ہے انٹلیکچوئل ایکسپرٹ کھڑے ہوئے, مفتی, عالم یا پوپ یا جو بھی ریلیجس فنیٹکس اور ایکسپرٹ جو اپنے آپ کو کلیم کرتے ہیں, وہ کھڑے ہوئے, انہوں نے کہا میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے ریلیجن کے بارے میں. اور ان کے لائک مائنڈیڈ لوگوں نے ان کو فالو کرنا شروع کر دیا, اور ایک ریلیجن کا ایک فرقہ کھڑا ہو گیا. پھر دوسرے اٹھے, انہوں نے یہ کہا. آپ غور کیجیے, سارے فرقے جو بنے وہ اسی بنیاد پہ بنے. دے آل کلیم کہ ہماری انڈرسٹینڈنگ آف ریلیجن صحیح ہے, دوسروں کی غلط ہے. اور ہماری کیوں صحیح ہے اس کے وہ پروف دے دیں گے اپنے ریلیجیس بکس میں سے کہ یہ ورسز جو ہیں وہ ہماری بات کو پروف کرتی ہیں اور ہم صحیح ہیں, باقی سب غلط ہے. سب اگر 70 فرقے 70 کے 70 یہی کلیم کر رہے ہیں. کرسچینٹی میں اگر 2 فرقے ہیں, دونوں کا کلیم یہی ہے. جو جوڈیزم کے اندر اگر 4 فرقے ہیں, ان کا بھی کلیم یہی ہے. بدھزم, ہر کسی کا پرابلم, ہندوازم میں بھی پرابلم یہی ہے. دے آل آر کلیمنگ. ہم نے ریلیجن جو کہ بیسٹ یا ایزیسٹ وے پاسبل تھا ہمیں دیا گیا تھا, جس سے ہم اسپرچویلٹی یا گریٹنیس آف ایگزسٹنس یا ہم اپنی روح کی ہائٹ اچیو کر سکتے تھے, وچ از کنیکٹیوٹی ٹو دا کریٹر وائل اسٹیئنگ آن ارتھ. وہ ہم نے خود ہی تباہ کر دی. وی روئنڈ اٹ آور سیلف. ہم نے اس کو خود خراب کر دیا. ہیونگ سیڈ دس, تو آپ کے ذہن میں جو یہ گمراہیاں ہوں گی کہ بھائی ریلیجن یہ کہنا ہے سب سے آسان طریقہ ہے,
تو لیکن ریلیجن میں تو اتنے سیکٹس بنے ہوئے ہیں, اتنے سارے فرقے بنے ہوئے ہیں, تو کون سا صحیح ہے؟ تو میں نے بتا دیا کہ وہ جو جتنے بھی بنائے انہوں نے سب اپنی تباہی خود مچائی. اگر ریلیجن کو ٹرو ایسنس میں آپ سمجھیں گے, اف یو لٹرلی کین انڈرسٹینڈ آل دا ریلیجیس بکس, جو ڈیوائن بکس سو کالڈ ہمیں بھیجی گئی ہیں, اور لیٹ سے قرآن کو بھی اٹھا لیجیے, اگر آپ اس کو ٹوٹیلٹی میں سمجھ لیں گے, یو ول گیٹ دین آئیڈیا کہ یہ سب الو بن رہے ہیں. اور جو ٹرو ایسنس ہے وہ ان سب سے اوپر, فار بیونڈ دس انڈرسٹینڈنگ اسٹینڈ کرتا ہے, جس کو میں اسپرچولیٹی کہہ رہا ہوں, جو کہ ریلیجن کا ایسنس ہے. تو یہ آسان راستہ آپ پہ, آپ اسلام ریلیجن فالو کرتے ہیں, آئی ہوپ ایوری بڈی از اے مسلم ہو رہا ہے, اگر نہیں بھی کرتا وہ اپنے مذہب کو فالو کرے, لیکن اس کو ٹرو ایسنس میں فالو کرے. اور ہر مذہب کا ٹرو ایسنس یہی, وہ ایک ہی تربیت دیتا ہے, بیسکس, بی آنیسٹ ٹو یور سیلف, بی پائس, کوئی بھی ایسا عمل نہ کرو جس سے دوسرے کو تکلیف پہنچتی, ڈونٹ برنگ ڈسٹرکشنز ٹو ادرس, دوسرے کو تکلیف نہ پہنچاؤ, اور جو کچھ بھی کرو آنیسٹی کے ساتھ کرو. سب سے پہلے اپنے ساتھ آنیسٹ رہو, پھر دنیا سے آنیسٹ رہو. ہر مذہب کی ٹیچنگ کی بنیادیں یہی ہیں. پھر اس پہ پھر کبھی ڈیبیٹ کر لیں گے کہ اور مذہب کی بنیادیں کیا ہیں, اور اسلام کی بھی یہی, تو وائی اسلام از بیسٹ. تیسرا رخ جو ہے وہ ہے فلسفہ. اب آپ ریلیشن شپ ڈھونڈنے بیٹھ جائیے کہ ہم بنے ہیں تو بنانے والا کوئی ہے, کسی نے بنایا ہے تو ہم بنے ہیں, یہ نظام چل رہا ہے, اس کی ہارمونائزیشن دیکھ کے تو لگتا ہے کہ کوئی نہ کوئی ڈورے ہلا رہا ہے. ہر چیز ایک ڈائیورسفائڈ ہارمنی کے اندر ایگزسٹ کر رہی ہے. یونیورس ہے, ہیومن اتنے عقل رکھتے ہیں, انٹلیکٹ رکھتے ہیں, اتنے کانشیس ہیں, تو درخت کیوں نہیں رکھتا؟ اٹ پرووز اسمارٹ ڈیزائن از ورکنگ اوور ہیئر. اور کیا یہ کب سے ایگزسٹ کر رہا ہے, یہ اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ ہمیں کیوں پیدا ہونے سے پہلے کچھ یاد نہیں ہوتا اور مرنے کے بعد کچھ پتہ نہیں ہے؟ ہم جب یہاں پہ آنکھیں کھولی ہیں تو ہم بس اسی زندگی کو سمجھ رہے ہیں, باقی سب آگے پیچھے کیا تھا. تو یہ سارا فلسفہ ہے. تو اگر آپ صرف فلاسفی کو پکڑ کے چلیں گے تو موسٹ لائکلی آپ پاگل قرار دیے جائیں گے, خپتی کہلائیں گے ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے, کیونکہ آپ عجیب عجیب باتیں کریں گے. اور یہ آئیں گے اور بھائی پانی اٹھا دیجیے گا, تو آپ گلاس اٹھا کے بیٹھ جائیں گے. آپ نے ہی تو کہا تھا پانی اٹھا دیجیے گا, میں نے اٹھا دیا. اور پھر لوگ آپ کو بولیں گے بھائی تم بات کی ایسنس کو نہیں سمجھ رہے. میں ایک کمیونیکیشن کا ایک قانون ہوتا ہے کہ ہم بہت ساری باتیں ایسے کرتے ہیں جو انڈرسٹوڈ ہوتی ہیں. پانی اٹھا دینے کا مطلب پانی مجھے دے دو, کیوں فلسفہ نکال لو اس میں سے, جبکہ یہ فلسفہ ہے اور صحیح ہے اپنی جگہ پہ. تو خالی فلاسفی کو لے کے چلیں گے پھر پھنس جائیں گے. اب آپ کا وہ بھی سوال کا جواب مل جائے گا آپ کو کہ جو مارکیٹ میں آپ کو سارے اسپریچول کلیم کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, یہ کہاں اسٹینڈ کرتے ہیں اس پروسیس کے اندر. خالی اسپریچولیٹی سے چلیں گے تو یہی حال ہوگا جو آپ دیکھ رہے ہیں مارکیٹ میں. کوئی اپنے آپ کو نبی کلیم کر دے گا, کوئی اپنے آپ کو ولی اللہ کلیم کر دے گا, کوئی جو ہے وہ استانہ کھول کے بیٹھ جائے گا, کوئی بولے گا میں جنات پہ رول کرتا ہوں, میرے پاس فلاں طاقت. ایوری کلیم یو سی ان دا مارکیٹ از بیکاز جنہوں نے نہ سائنس پڑھی, نہ مذہب کو سمجھا, نہ فلسفے کو سمجھا, نہ حقیقتوں کو سمجھا, بس ایک رخ اٹھایا زندگی کا اور اس کو پکڑ کے پیٹنا شروع کر دیا. اینڈ اف یو اسٹارٹ بینگ اونلی اسپریچول ان یور لائف تو یو ول اینڈ اپ بینگ اے ہیریٹک. جیسے باقی لوگوں نے کلیم کیا زندگی میں, کسی نے پروفیسی کلیم کی, کسی نے کچھ کی, ہیریٹک کہلائیں گے. میں ایکچوئل پروفٹس کی بات نہیں کر رہا جو ان کے ناموں پر کلیم کیا کہ جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے اور میں جو مجدد آ گیا ہوں اور میں جو ولی ہوں زمانے کا, میں جو ہوں بغیر شرعی نبی ہوں. کسی نے کلیم کیا, کسی نے کہا جی میں وہ کیا ریوائولسٹ ہوں, کسی نے کہا میں مہدی آ گیا ہوں. میں آل سچ کلیمس. اور اس کے علاوہ جو آپ کو اسپریچول پریکٹس کرتے لوگ ملتے ہیں, میرے پاس جنات ہیں, میں یہ کر دیتا ہوں, ان سے وہ پوچھ لو بھائی اچھا بہت مجھے ملتے ہیں, اچھا بھائی آپ کے پاس جنات ہیں, آپ بہت بڑے چیمپئن ہیں, بھائی جنات کو آپ قابو کریں, بتائیے جنات کا مٹیریل کیا ہوتا ہے؟ آگ ہوتا ہے. تو ان کی شکل کیسی ہوتی ہے؟ 5 باباؤں سے پوچھیں, 5 الگ الگ شکلیں بتائیں گے جنات کی. وہ بولے گا ان کے 6 کان ہوتے ہیں تو 4 سینگیں ہوتی ہیں. عجیب عجیب, ہر کسی کی اپنی انڈرسٹینڈنگ. نام بھی دے دیے ان کو, ٹرمنالوجی بھی, فرشتوں کے نام رکھ دیے اور پروسیسز بنا دیے. یہ چلا ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے اتنے بجے رات کو قبرستان میں جا کے پڑھو گے تو یہ ہو جائے گا تمہارے ساتھ. کیسے ہیں حسن بھائی خریص؟ آل سچ کلیمنٹس آر دیئر. تو اس پہ خالی اسپریچولیٹی کو پکڑیں گے تو آپ گمراہی کی آخری انتہاؤں پہ جا کے پھیلیں. کون ہوگا اسپریچول آدمی؟ کس کو میں اسپریچول میں کہتا ہوں اکارڈنگ, جو ان چاروں نالجز کے اوپر پرفیکٹ گرپ رکھتا ہوں. ہی کوڈ ایکسپلین ایوری کانسیپٹ بائی آل پاسبل مینس. اگر آپ کسی تمیز چیز فرض کریں, سلمان صاحب بیٹھے, یہ اسپریچول آدمی ہے, میں سلمان صاحب یہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے نہیں, گلاس ہے. بولوں گا اس کی سائنس کیا ہے, تو اس کی پوری فارمولیشن, اس کی انڈرسٹینڈنگ, یہ سلیقہ سے سب بتا دیں گے. پھر میں پوچھوں گا اس کی دینی حقیقت کیا ہے, کہ جی اس کی دینی حقیقت اتنی ہے کہ شریعت میں آپ کو پانی ادب سے پینا ہے, تو کوئی ایسا طریقہ یا
ذریعہ استعمال کریں جس سے آپ ادب سے پانی پی سکیں. اور جی جناب اس کی فلسفہ کیا ہے وہ فلسفہ بھی بیان کر دیں گے. اس کی ان سین حقیقت کیا ہے, ان سین ریالٹی کیا ہے, اسپریچول ریالٹی کیا ہے وہ بھی بیان کر دیں گے. ہی وڈ ہیو آل دا نالجز ایٹ ہز ڈسپوزل وتھ پرفیکٹ کنٹرول اوور اٹ. اس کو میں کہوں گا بھائی اس لیے یہ کیا میں بیان کر رہا ہوں, آپ نے سنا ہوگا بچپن سے کہ اللہ والے لوگ کامل لوگ ہوتے ہیں, پرفیکٹ ہیومن بینگز ہوتے ہیں. دے ہیو نالج آف ایوری تھنگ, دے کوڈ سی بیانڈ فنومیناز. وہ 3 ڈائمینشن میں نہیں دیکھتے. اگر میں سائنٹیفکلی بات کروں وہ 4, 5, 6, 7 ڈائمینشن, یس دے کین سی اٹ. وہ مذہب کی حقیقت جانتے ہیں. پھر آپ کو ایسی حدیثیں میں سنا سکتا ہوں, ایسی آیتیں کہ دیز آر دا پیپل ہو نو دا ریالٹیز آف ایوری تھنگ. وہ ہر مذہب کی حقیقت جانتے ہیں. دے وڈ نو واٹ نالجز لائے بیانڈ ویزیبل فنومیناز. وہ آپ کی کیفیت سمجھ لیں گے, آپ کے ایموشنس کو ریڈ کر لیں گے, آپ کے اندر کی پرابلم, آپ کی سائیکولوجیکل ڈسٹربنس کو ریڈ کر لیں گے. اینڈ دے وڈ ریکمینڈ یو اکارڈنگ ٹو دا سچویشن. ہوا کیا, ایسے لوگوں کے جو ریئل لوگ تھے وہ بہت, دے آر ویری ریئر اکارڈنگ ٹو مائی ریسرچ, دے آر ویری ریئر. دے آر 1 in billion لوگ ہوتے ہیں ایسے جو جن کو ہم سینٹ یا اللہ والے, یہ اسپرچل لوگ میں کہوں گا, جو اسپرچولیٹی سمجھتے ہیں, اس ٹریک پہ چل رہے ہوتے ہیں. دے آر کنیکٹیڈ ٹو دا کریٹر. تو اب ایسے لوگ رہے زمانے, ہر زمانے میں رہے, کبھی زمین خالی نہیں رہتی ایسے لوگوں سے. اس کی بھی دلیل دی جا سکتی ہے. تو ان لوگوں کے پاس جو ہے نا, ہمارے جیسے فیک لوگ جا کے بیٹھے, اناڑی بھی ان کے پاس جا کے بیٹھ گیا اللہ والے. آج میں نے دیکھا ان کے پاس 4 لوگ آئے اپنی پریشانی لے کے. انہوں نے ایک کو کہا جی اچھا نمک کم کر دیجیے, آپ نمک کم کھایا کریں. میں نے کہا وہ اچھا, یہ میں دیکھ کے چلا گیا. اب میں آدھا اللہ والا, مجھے تو پتہ ہی نہیں, جاہل آدمی, میں نے سب کچھ جو کچھ سمجھا جتنا بھی. اب میں بھی اللہ والا بن کے کلیم کر لیا, میں نے وہی استانہ کھول لیا. اب جو آئے نمک کم کھایا کیجیے, جو آئے نمک کم کھایا کیجیے. یہ آ کے ایک دن ان کے پاس صحبت میں بیٹھے, انہوں نے دیکھا کہ یہ جو نا ایک صاحب ہے, ان کو پریشانی, انہوں نے کہا یہ لی, یہ کھجور کھا لیا کیجیے, اور ایسی دم کر کے ان کو دے دو. اب یہ بھی اللہ والی بن کے, اب جو آئے کھجور دو, جو آئے کھجور دو. یہ آ کے بیٹھی, انہوں نے کہا اچھا, انہوں نے دیکھا کہ یہ کیا کریں, انہوں نے کہا اچھا یہ پرابلم ہے آپ کے ساتھ, اللہ لکھ دیا کاغذ پہ, یہ اپنے ساتھ رکھ لیا کیجیے. اب یہ انہوں نے بھی استانہ کھولا, جو آئے اللہ, جو آئے اللہ. جتنے استانوں والوں کے پاس جائیں گے وہ ایک ہی طریقے سے علاج یہی کر رہے ہوتے ہیں. میں نے 25 دیکھے پورے کراچی کے, ہر بندے کو میں جانتا ہوں. جھک مار مار کے تھک گیا میں ڈھونڈ ڈھونڈ کے, کوئی تمیز کا انسان مل جائے. جس کے پاس جاؤ وہ اپنا منجن بیچ رہا ہوگا. ایک صاحب ملے, وہ حیران کر دیا مجھے. ان کے پاس جائیے, اپنے کپڑے یوز ہوئے جو آپ نے پہن کے اتارے ہوں, یوز کیے ہوں, وہ لے کے چلے جائیے. وہ آپ ایسا ہاتھ میں رکھیے, کچھ نہیں ٹچ وچ کریں گے اس کو. جب آپ کی باری آئے گی وہ بولیں گے اچھا نام کیا ہے, لکھیں گے, کاٹیں گے, پھر آپ کے کپڑے ایسے اٹھائیں گے اور یوں جھاڑیں گے, ایسے ہی بس یوں کریں گے. اس کپڑے کے اندر سے انڈا گر رہا ہے, تالا گر رہا ہے, بلیڈ گر رہے ہیں. میں نے کھوپڑی گرتی ہوئی دیکھی اس کے اندر سے. وہ 2 دن تک مجھے نیند نہیں آیا, وہ شاک ٹو بٹس کی کیسے ہو سکتا ہے. اینڈ ہی واز فیک ایلوژن. بعد میں پکڑ لیا کیسے گرا رہے تھے وہ نیچے. رش لگا ہوا ہے, جو آ رہا ہے اس کے اندر سے کچھ نہ کچھ نکالنا. لوگ حیران ہو, وہ کوئی بکرے دے رہا ہے, کوئی گاڑیاں دے رہا ہے, ان کو دیوانے ان کے پیچھے لوگ. پروٹوکال ان کا ختم نہیں ہو رہا. ان سے ایک سوال اگر پوچھ لیا جائے کہ یہ آپ کا نالج ہے, اسپریچول نالج ہے, یہ چیز سر سائنس سے سمجھا دیجیے, ہاؤ از اٹ پاسبل. ارے میاں آپ کو کیا پتا, یہ اللہ والوں کے پاس بھاگ جائیں گے. تو اللہ والوں کے پاس جو لوگ بیٹھے, یہ ایک ایکسپلینیشن یہ بھی ہے کہ جو آپ کچھ دیکھ رہے ہیں آپ معاشرے میں, یہ کیا ہو رہا ہے اسپریچولیٹی کے نام پر, کہ اللہ والوں کے پاس جو ٹرو سینٹس تھے ان کے پاس جو بیٹھے, اب انہوں نے ان کو نمک کم کرنے کو کہا, ان کو کھجور کھلائی, ان کو اللہ لکھ کے دیا. 3 لوگوں کو 3 ڈفرینٹ سولوشنس. ان کی حکمت ہے وہ, ہی وڈ نو کہ وہ کیوں کر رہے ہیں. نمک کھانے کو اس لیے انہوں نے کم کہا کہ یہ نمک زیادہ کھاتی تھیں تو ان کا رجحان اسپریچول زیادہ تھا اور یہ ہیریٹک ہو رہی تھی. نمک کم کریں گے اسپریچول رجحان کم ہوگا, ایز اے ریزلٹ یو ول بی نارملائزڈ. دوسری ان کو کھجور کھانے کو کہا, میٹھا ہوتا ہے کھجور, یہ میٹھا کم کھاتی تھیں, میٹھے کی ڈیفیشنسی تھی, انہوں نے آبزرو کیا, ان کو کھجور کھا لیا کریں. اچھا اب ان کو بولا میٹھا زیادہ کھایا کریں, نہیں کھاتی ہیں. انہوں نے کہا اللہ والا کہہ کھجور, کوئی تو اس میں گیم ہوگی ہے, کھجور کا کوئی تعلق ہے, کھاؤ گا, کھجور کھا رہے, کھجور کھا رہے. وہ تیسرے ہیں ان کو اللہ لکھ کے دے دیا انہوں نے, تو ان کو جو ہے اللہ کفر کی طرف زیادہ رجحان تھا, اللہ کی گریٹنس ان کو اٹریکٹ نہیں کرتی تھی, ایتھسٹ ہونے کی طرف تھی, تو انہوں نے ہوئیت کا ایفیکٹ ان کو دے دیا. اف یو کیپ اٹ ود یو, تو ان کے سب کانشیس میں رہے گا کہ دیر از سم تھنگ گریٹ. ایک میٹافور ہوتا ہے, ایک ٹائپ کا اینٹی ڈور ہوتا ہے. اس طرح کی حرکتیں جو ہوتی ہیں صوفیہ کی اور اولیاء کی, انہوں نے ان کو وہ دے دیا. بہرحال یہ تو میں نے, میری ایکسپلینیشن ہے, ان کی جو بھی حکمت رہی ہوگی وہ حکمت ہوگی نا کوئی نہ کوئی. ایسے تھوڑی دے دیتے ہیں جو آئے پرچی پکڑا دو. ایسے میں نے دیکھے وہ ایک آیت لکھی ہے, اس کو اسٹیمپ بنایا ہوا ہے, ٹھپ
جو آئے پانی میں ڈال کے پیو, جو آئے ٹھپ پانی میں ڈال کے پیو, جو آئے ٹھپ پانی میں ڈال کے پیو. تیتر بھی ایک لائن میں, بٹیر بھی ایک لائن میں, سب کو ذبح کرے جاؤ. اور اللہ والے کبھی بھی یہ کام, اسپرچل لوگ کبھی بھی یہ کام فار دا سیک آف منی نہیں کرتے. اٹس بیسک کامن سینس لا. کامن سینس لگائیے. جو انسان اپنی ایگزسٹنس کی ہائٹ پہ کھڑا ہوگا, who could see the universe as a process, جو کائنات کے راز جانتا ہوگا, یہ دنیا کے راز جانتا ہوگا, اس کو ضرورت ہے پیسوں کی, وہ ڈپینڈنسی رکھے گا کسی کو. اچھا اسی چیز کو آپ ریلیجیسلی پروفٹ سے ریلیٹ کر دیجیے. کون سے پروفٹ نے جو ہے لوگوں کے پیسے کھائے؟ ہر نبی جو ہے وہ اپنی محنت سے کماتا تھا. ایون نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں غلط رائے لوگ قائم کی, جو پتھر باندھا کرتے تھے. وہ ایک ٹائم تھا بھائی. ان کی وائف جو حضرت خدیجہ تھیں, شی واز ون آف دا ریچسٹ پیپل ان سعودی عربیہ. اتنا ان کا بزنس تھا. وہ ان کی ڈیتھ کے بعد ساری انہیریٹنس کس کو ملی ہوئی؟ انہیں کے پاس تھی. باغات تھے سرکار کے پاس. تو جب مکہ چھوڑ کے گئے اس دوران انہوں نے بالکل بے و مدد ساری جائیداد چھوڑ کے چلے گئے. تو مدینہ میں گئے تو دیٹ واز دا ٹائم وہ پتھر باندھ لیا کرتے تھے, یا انہوں نے کسمہ کرسی کا یا ٹف ٹائم جس کو ہم کہیں گے دنیاوی معاشی اعتبار سے وہ گزارا. اٹ واز اسمال بٹ آف ٹائم. وین مکہ فتح ہو گیا, پھر آپ اس کے بعد کی ہسٹری پڑھیے. اچھا ہسٹری ہم پڑھتے نہیں ہیں, جو سنی سنائی اس پہ بس بلیو کر لیا. پتھر باندھا کرتے تھے وہ. تو سلمان کو میں نے کسی دن دیکھا بھوکے تھے, اس کے بعد اللہ نے ان کو بڑا ان پہ کرم کیا, بزنس شروع ہوا, اپنا کاروبار بڑا. اب میں دیکھ کے ان کو چلا گیا, میں آذربائیجان میں رہ رہا ہوں, میں وہاں کہ یہی بات ہوں, سلمان تو بہت غریب ہے, پتھر باندھتے ہیں, ان کے بارے میں بولے جا رہا ہوں. سو یہ مسکنسیپشنز ہیں اباؤٹ اسپرچولیٹی جو میں ساتھ ساتھ ریموو کرتے جا رہا ہوں آپ لوگوں کے لیے. اب چوتھا ڈومین میں نے بتایا کہ ہونا کیا چاہیے. واٹ ریلیجن از ٹیچنگ یو, what common sense is teaching you, what spirituality actually means is a perfect blend of everything. آپ کی مائنڈ, باڈی اینڈ سول ایک پرفیکٹ ہارمنی کے اوپر ہونی چاہیے, اور وہ ایوالو کرتی رہنی چاہیے. should grow. اور گرو کرنے کا ایک اور بیسٹ اور بنیادی اور آخری قانون یہی ہے کہ کہیں پھنسو نہیں, رکو نہیں, ڈونٹ بی اوپینینیٹڈ. زندگی کے آخری سانس تک لیٹ اٹ کم, اور جو آ گیا ہے نا اس کی بنیاد پہ ایک اسٹرکچر بناتے رہو, اوور آل ایک پکچر بناتے رہو. لیٹ اٹ کم, لیٹ اٹ کم. اس لیے کہا گیا کہ علم حاصل کرنے ہر حد تک جاؤ, ہر لیول تک. چین تک جاؤ, یہ بھی مس انٹرپریٹیشن ہے, کہیں بھی جاؤ, اصل حدیث یہ ہے. اور علم شیطان بھی دے تو اچھی بات, اس سے بھی رکھ لو. اور نالج جو ہے انسان قبر تک سیکھتا ہے, یہ کہا گیا. اور اتنا ایمفیسائز ہے قرآن میں بھی کہ نالج حاصل کرو, شوڈ لرن. اور سیکھنا کا مطلب صرف یہ نہیں کتابیں پڑھتے رہو, میں ہارڈی بوائز پڑھ رہا ہوں, یا نینسی ڈرو کی ناول پڑھ رہا ہوں, یا عمران سیریز کی ناول پڑھ رہا ہوں, یا کوئی, اس کو نالج نہیں کہتے. یہ بھی لیٹ اٹ بی کلیئرلی ڈیفائنڈ ٹو یو پیپل. آپ کو صحیح اندازہ ہونا چاہیے کہ علم کہا کس کو گیا. اگر اس ڈسکشن کی روشنی میں علم کو کہوں کہ علم کیا ہے, علم وہ جو آپ کو کنیکٹ کریٹر تک پہنچائے, اللہ سے کنیکشن جوڑ دے. اگر اس ڈائریکشن میں لے کے جا رہا ہے, گڈ انف. میں نے 36 ڈرامے دیکھے, جی میرا کانشیسنیس اس سے ایکسپینڈ ہوگا, مجھے انسان کی نفس کی ڈیٹیلنگ پتہ چلے گی, انسان کے ایموشنس کے بارے میں پتہ چل رہا ہے. آپ پوری زندگی ایموشنس کو ہی جانتے رہے, ایموشن سے آگے انٹلیکٹ بھی ہوتی ہے, اس پہ گئے نہیں. یو شوڈ گو موو اہیڈ. آپ کو فیل ہو کہ میں کانشیسلی ایک سلجھا ہوا انسان, آئی ایم بیکمنگ اے بیٹر ہیومن بینگ ڈے بائی ڈے. ہر دن میں ایک سلجھا ہوا, بہترین, ایک کانشیس شعور کے معیار کے مطابق بہترین انسان ہوتا جا رہا ہوں. تو وہ حاصل کرنے کے لیے آپ کو بکس تھوڑی حد تک ہیلپ کر دیں گی. گریڈس کو پڑھ لیں گے, گریڈ سے مراد ہر ٹائپ کی گریڈ, سائنٹیفک گریڈ کو بھی پڑھ سکتے ہیں آپ, فلوسافیکل گریڈس کو بھی پڑھ سکتے ہیں, اسپرچل گریڈس کو بھی پڑھ سکتے ہیں, ریلیجیس گریڈس کو بھی پڑھ سکتے ہیں. وین آئی سے سائنٹیفک گریڈس تو آئنسٹائن, ٹیسلا, نیوٹن, یہ سارے جو گزرے ہیں. وین آئی سے فلوسافیکل گریڈ, ایرسٹوٹل, ساکریٹس, پلیٹو, مارک ٹوین, فلاں, برٹرن رسل, یہ سارے جو فلاسفرز گریڈ گزرے, نیچے وغیرہ. اور وین آئی سے ریلیجیس گریڈ تو آپ کی ڈیوائن بکس اور ڈیوائن پروفٹس کے بارے میں, یا ان کے کوٹس, یا ان کی حدیث, جو بھی آپ کے پاس اوتھینٹک ڈیٹا اویلیبل ہے. اور وین آئی سے اسپرچل گریڈس تو صوفیہ, اولیاء, جو اسپرچل گریڈس گزرے ہیں ہر مذہب کے اندر. سینٹ آگسٹائن بھی ہے, تو یہاں پہ جو ہے شیخ عبد القادر جیلانی بھی ہے, اور جلال الدین رومی بھی ہے, خلیل جبران بھی ہے, ادھر عمر کا. سو آل سارٹ آف دیز پیپل, ان کو پڑھنے سے فائدہ ہو سکتا ہے. اینڈ سیکنڈ اینڈ لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ, بٹ ان فیکٹ دا موسٹ امپورٹنٹ, اگر آپ کو کوئی ایسا زندہ بندہ مل جائے جو اس لیول پہ اچیو کر چکا ہے, جو اسپرچولیٹی کے اس لیول, واٹ کوڈ بی بیٹر دین دس. انٹل یو ڈو ناٹ فائنڈ سچ پرسن, جب تک کہ ایسا بندہ, الٹیمیٹ تلاش تو ایسے بندے کی ہونی چاہیے. وہ یہ مسئلہ یہ نہ ہو گیا نا, ایک بندے نے ساری اتنی محنت کی اور اللہ سے وہ کنیکٹڈ ہے, تو اس کی صحبت میں بیٹھوں, ساری گمراہیاں دور ہوں گی, اچھی راہ پہ چلوں گا.
اچھا کچھ لوگوں کو سمجھ میں آتی ہے بات, وہ نکلے, جب نکلے تو ان کو یہ سارے فیکس ملے رائٹ لیفٹ جو بیٹھے ہیں. تو کوئی کسی کے مرید بن کے 2 سال سے ذلیل ہو رہے ہیں, کوئی 17 سال. میں نے ایسے ایسے لوگ دیکھے جو 17 سال 20 سال سے ایک صاحب کے مرید ہیں, اور ان سے میں نے پوچھا بھائی 17 سال آپ نے ان کی مریدی کی صحبت میں گزاری, آؤٹ کم کیا ہے, واٹ ڈڈ یو لرن, کیا آپ بہتر انسان بنے؟ نہیں, میں تو زندگی عذاب ہے میری, تو میں تو ہر وقت پریشان رہتا ہوں. اور ایسے ایسے بھی دیکھے 2 سال میں زیادہ تر لوگ ان کو ایکسپلائٹ کر رہے ہوتے ہیں, پیسے کھینچ رہے ہیں ان سے, اور ان کو سیکشولی ایکسپلائٹ کر رہے ہیں, مٹیریلسٹکلی ایکسپلائٹ کر رہے ہیں, ان کے شعور کو مس یوز کر رہے ہیں, ان کو غلام بنا کے رکھا ہوا ہے, خدمتیں کروا رہے ہیں, آل سچ تھنگس. جتنا میں نے ان سب کو سمجھتا گیا یہ ظلمتیں دور ہوتی گئیں. تو آپ یا تو اچھی ریڈنگ کر سکتے ہیں, بٹ ریڈنگ وونٹ ہیلپ, اٹ ول آپ کو سسٹین کرا دے گی until you find such a person. My ultimate goal, find such a person, and I'm telling you it's not easy to find a person. ایسا انسان ڈھونڈنا almost equal to ناممکن ہے according to my understanding. اور میری انڈرسٹینڈنگ کے پیچھے بہت کچھ ریسرچ موجود ہے, یہ مائنڈ میں رکھیے گا کہ ناممکن ہے. 1 in billion جن کا ہم نے ذکر کیا ہے, جو اسپرچولیٹی سمجھتے ہیں اور دے آر ایٹ دا لیول. اچھا یہ بھی گمراہی دور کر لیے گا کہ اگر کوئی شخص, جیسے میں ان سب چیزوں کے بارے میں بتا رہا ہوں تو میں ایسا انسان ہوں, نہیں, میں ایسا انسان میں کلیم بھی نہیں کر رہا, نہ میں ہوں, ایکچولی بتا رہا ہوں, بٹ آئی نو اباؤٹ اٹ, اور میں خود ڈھونڈ رہا ہوں. تو جو اتنا کچھ جانتا ہے ضروری نہیں ہے کہ وہ ایسا ہو. اس پہ پھر آپ کو ریلیجیس ریفرنس میں دے دیتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنالٹی, اور انہوں نے کیا کہا کہ دین کا علم الگ چیز ہے اور دین پر چلنا الگ چیز ہے, گریٹنس کے بارے میں جاننا الگ چیز ہے اور گریٹ ہونا الگ چیز ہے. So find a person who is great. Do not find a person who know about greatness. جس کو گریٹنس کا پتہ ہو اس کو نہیں ڈھونڈے, جو گریٹ ہو اس کو ڈھونڈے. اب آپ کا آخری سوال یہ ہو سکتا ہے, پھر ہم کوشچن آنسر سیشن کریں گے کیونکہ بہت کچھ ڈیٹیلنگ ہے اس میں, ہم اس کو کور نہیں کر سکتے, بٹ آئی ہیو گیون یو این اوور ویو. آخری سوال یہ ہو سکتا ہے کہ بھائی ٹھیک ہے, اس پروسیس میں مجھے فیک بھی مل رہا ہے, ہاؤ وڈ آئی انڈرسٹینڈ, ہاؤ وڈ آئی نو ایکچولی. تو میں نے پہلے بھی کہا کہ ایک دن کا گیم نہیں ہے, اٹس ناٹ اے 1 minute گیم کہ آج آپ نے میرا لیکچر سنا یا آپ کو بہت ساری کچھ سمجھ میں آئے اینڈ سیکنڈ ڈے یو فائنڈ دیٹ گائے, سیکنڈ ڈے آپ ریئلائز کر لیں کہ میں تو بڑا روحانی ہو گیا ہوں, یا مجھے روحانیت کی ساری ایسنس پتہ چل گئی, یا میں اسپریچول ہو گیا یا ہو گئی, یا اچھا فلاں صاحب یہ باتیں کہ ہی از دا ون. ڈونٹ گیٹ آن ٹو کنکلوژنز, ڈونٹ جمپ آن ٹو کنکلوژن, رائے قائم مت کیجیے. اٹس اے پروسیس, زندگی گزر رہی ہے ابھی تک 25 30 45 جتنی بھی زندگی کا آپ کی عمر ہے وہاں تک چل کے آئے ہیں نا, تو بہت ساری چیزیں ایکسپلور کی ہیں, بہت ساری چیزیں لوگوں کے بارے میں پتہ چلا ہے, حقیقت, بہت ساری لوگوں کی حقیقتیں کھلی ہیں, بہت سارے کانسیپٹ پتہ چلے, بہت سارے نئے پتہ چلے, بہت کچھ نہیں پتہ چلا ابھی تک. تو لائف کو آگے بڑھنی, اٹس اے پروسیس, اور اس پروسیس میں یہ سارے جو گمراہیاں دور ہوئی ہیں اس کو اپنے مائنڈ میں کلیئر رکھیے اینڈ لک فار پیپل. اچھا آپ کو لگا یہ ایسے انسان ہے تو گزار لیجیے تھوڑا وقت ان کے ساتھ, اسپینڈ سم ٹائم, ان کی صحبت میں جا کے بیٹھیے, ان سے سیکھیے. اب آپ نے دیکھا 1 مہینہ 2 مہینہ 3 مہینہ, آپ کو خود ہی ریئلائز ہونے لگا یار ایک ٹائم آ گیا, اب ان کی جو باتیں ہیں وہ مجھے ایکسائٹ نہیں کر رہی, یا آگے نالج نہیں بڑھ رہی, آئی ایم اسٹک, آئی ایم ناٹ گوئنگ ابو مائی کانشیسنیس. دیٹ از دا پوائنٹ, از سیچوریٹڈ. اچھا پھر آپ ان سے چھوڑ دی, آپ نے دیکھا ان کی حرکتیں ٹھیک نہیں ہیں, یا ان کی باتوں میں نظر آتا ہے ہی از ایکچولی ٹرائنگ ٹو ایکسپلائٹ می فائنینشلی, یہ میرے پیسے کے پیچھے نظر ہے, یہ اللہ والوں کے نام پہ, اسپرچولیٹی کے نام پہ مجھے یوز کر رہے ہیں. گیٹ ریڈ آف دیٹ پرسن. سیکھ لے, غلطی سے سیکھتے نا, اوکے. تو ان کے پاس یہ اللہ والی لگی, ان کے پاس آ کے بیٹھ گئے, 2 مہینے میں ان کے راز کھل گئے, آپ کو سمجھ میں آیا. پھر ان کے پاس جا کے میں نے ایسے لوگ دیکھے جو 25 سال سے ڈھونڈ رہے ہیں, 25 سال سے گریٹنس یا ایسنس آف لائف ڈھونڈ رہے ہیں. ان کو لگا کہ مزاروں میں ملتا ہے, وہ 25 سال سے مزاروں پہ پاگلوں کی طرح جا رہے ہیں, دے ہیو بین ٹو ایوری مزار, کچھ نہیں ملا, پاگل ہو گئے. اچھا ایسے بھی لوگ دیکھے, انہوں نے کہا بھائی یہ سب بکواس ہے, سائنس زندہ باد, زندگی کماؤ, اچھی نوکری کرو, پیسہ بناؤ, بچے پیدا ہوں, ان کی شادی کرو, خود بڈھے ہو, ان کے بچے ہوں, مر جاؤ, بس یہی زندگی کا ایسنس ہے. یہ بھی لوگ ہیں. اچھا ایسے بھی لوگ ہیں دنیا میں نام کما کے جاؤں گا, سائنٹسٹ بن کے جاؤں گا, ایسی تھیوری ایجاد کروں گا دنیا یاد کرے گی. انہوں نے یہ چوز کیا اپنی لائف کے ایگزسٹنس کو, یہ بھی ایک راستہ ہے. ایسے بھی دیکھے, وہ گھر میں بیٹھ گئے, سوٹا لگایا, 4 شعر لکھے شاعری کی, اور جو مہمان آتا ہے اگر وہ 1 کپ چائے پیتے ہیں اور فلسفیانہ گفتگو کرتے ہیں. ایسے بھی لوگ دیکھیں, یہ ان کا ٹارگیٹ آف لائف ہے. چوائس از یورس. میں نے ہورائزن ایکسپینڈ کر دی کہ پرپس آف ایگزسٹنس از فار ہائر دین دس, جس کو ہم اسپرچولیٹی کہہ رہے ہیں.
ایکچوئل اسپرچولیٹی یہ ہے کہ یو گیٹ کنیکٹڈ, یور ہارٹ گیٹس کنیکٹڈ ود دا کریٹر. اور یہ بھی گمراہی دور کر لیجئے کہ مجھے خواب آیا سچا, آئی ایم کنیکٹڈ ٹو دا کریٹر, ناٹ ایٹ آل. شاید اچھا آپ خواب تو کافر کو بھی آتا ہے, ایتھسٹ کو بھی آتا ہے, جانوروں کو بھی آ جاتے ہیں کبھی کبھی, کنیکٹڈ ٹو دا کریٹر. مذاق لگا ہوا ہے, ہر چیز اوپن ہے, آپ اپنے ایفرٹ نہیں دیکھ رہے. نالج گیننے کے بعد جو میں نے سنا ہے وہی صحیح ہے. اچھا جی میں جو سوچتا ہوں میں جو سوچتی ہوں وہ ہو جاتا ہے, مجھے نظر آیا تھا وقت ہونے سے پہلے. یو آر ناٹ کنیکٹڈ ٹو دا کریٹر. یہ آپ ان سین ورلڈ کی کچھ ریئلٹی, آپ کی جو اسپرچل آئے تھوڑی دیر کے لیے کہہ لیجیے پردہ ہٹ جاتا ہے, آپ نے دیکھ لیا اور وہ ہو گیا, یو تھنک یو آر کنیکٹڈ. آپ ان سین سے کنیکٹڈ ہے, کریٹر سے کنیکٹڈ نہیں ہے. مائنڈیڈ اسپرچولیٹی مینس گیٹنگ کنیکٹڈ ٹو دا کریٹر, ناٹ گیٹنگ کنیکٹڈ ٹو دا ان سین ورلڈ. دو الگ چیزیں میں نے بتایا. اسپرچولیزم از ان سین ورلڈ, اسپرچولیٹی از گیٹنگ کنیکٹڈ ٹو دا کریٹر. اور وہ پیورٹی, پائسنس, آنیسٹی کے بغیر نہیں آ سکتا. اس کی پری ریکویزٹ ہے, بی آنیسٹ ٹو یور سیلف اینڈ بی آنیسٹ ٹو ادرس. اف یو آر مسنگ اٹ, فارگیٹ اٹ. اف یو ہیو اٹ دین یو آر ایلیجیبل. پھر آپ اپنا علمی سفر طے کیجیے, ایوالو کیجیے اپنے آپ کو, اپنے شعور کو سائنٹیفکلی, اسپرچولی, ریلیجیسلی, ہر ایسپیکٹ سے ایوالو کیجیے. اینڈ دین یو فائنڈ اے پرسن جو اس مقام پہ ہو, جس کو آپ مرشد کہہ لیتے ہیں یا مینٹور یا گائیڈ کہہ لیتے ہیں. وہ شخص پھر آپ کو اس پروسیس پہ, اس راستے, اسپرچل راستے پہ ٹرین کرے, چلائے, اور وہ اللہ کے ساتھ جا کے کنیکٹ کر دے. اب آپ یہ آخری سوال کر سکتے ہیں کہ کیوں مجھے مرشد کیوں چاہیے, ایسا بندہ کیوں چاہیے, ایسا انسان کیوں چاہیے جو مجھے لے کے جائے. وائی کینٹ آئی گو مائی سیلف, میں خود کیوں نہیں جا سکتا. نہیں جا سکتے کبھی, کیونکہ آپ نے کبھی غور نہیں کیا. بچپن سے اب تک آپ نے جو کچھ بھی سیکھا اس میں آپ کو اسسٹنس کی ضرورت پڑی ہے. یو ہیو آلویز نیڈیڈ اے ٹیچر ٹو لرن اینی تھنگ ان یور لائف. کیوں اسکول میں کتاب خدا کے پڑھاتی تھی آپ کو, ہر سبجیکٹ ٹیچر سے پڑھا ہے, ہر ادب ماں باپ سے سیکھا گھر میں. آپ کہا جی کچھ میں نے مشاہدے سے بھی تو سیکھا. بالکل سیکھا ہے, مشاہدے سے آپ یہ حقیقت نہیں سیکھ سکتے. ادراک ہو سکتا ہے, آپ کو انڈرسٹینڈنگ آ سکتی ہے کہ ایسا ہے, لیکن کیا آپ نے ہر چیز مشاہدے سے سیکھی ہے؟ گیو می ون ہیومن بینگ دنیا میں ایک ایسا انسان جو ہر چیز مشاہدے سے سیکھی ہو. اگر آپ کہیں گے آدم, تو پھر انہوں نے کیا سیکھا تھا وہ بھی پتا ہے, اتنا ہی سیکھیں گے آپ بھی. تو یو نیڈ اے ٹرینر. دیٹ پرسن who if actually is a saint, اور وہ اسپرچولیٹی کا وہ مقام رکھتا ہے, وہ آپ کو مل جائے گا. وہ آپ کو اسپرچوئل گریٹنس تک پہنچا سکتا ہے. یہ ہے پوری پروسیس آف اسپرچولیٹی. آپ کو اس شخص کے نام پر فیک بہت ملیں گے, اور 99% لوگوں کو بھی ملتے ہیں, اور موسٹ لائکلی وہ آپ کو بھی گمراہ کر دیں گے اور آپ تباہ بھی ہو سکتے ہیں. ہو سکتا ہے آپ کو اتنا سارا بڑا پروسیس ان کے بولے کون پاگل پڑھے گا, اتنی کتابیں, اتنا علم, اتنی آبزرویشن, اتنا کچھ جھک مارے. تو جتنے بھی سینٹس کے بارے میں پڑھیے, were they easy to reach that level, انہوں نے مزے سے ان کے بارے میں بھی, ان کی جو اچیومنٹ تھی اس پہ بھی لوگوں نے گمراہی. جی وہ علی سینہ 14 سال الٹے لٹکے رہے, نان سینس بات ہے. الٹا لٹکتا ہے 14 سال انسان کو الٹا لٹک سکتا ہے. اگر کہیں جی کہنے کا مطلب یہ کہ 14 سال تک he worked hard to achieve that level of understanding. I agree. محنت کی ہوگی انہوں نے, جگہ جگہ جھک ماری ہوگی, سیکھا ہوگا, اور اتنا جھک مارنے کے بعد, اتنا سیکھنے کے بعد گمراہ نہیں ہوئے. ویری گڈ. نہیں 14 سال وہ الٹے لٹکے رہے بس, لائک اے بیٹ, چمگادڑ کی طرح, اور ایوارڈیڈ اسپرچولیٹی. جہالت کی دوسری انتہا ہے. تو ہم پھر بلشٹ ہے سب جو میں نے سب بیان کیا, سب فضول ہے. نہیں, ایسا نہیں ہوتا. ریئلسٹکلی دیکھیے, آخری سوال کہ یہ آپ کو ایسا شخص ڈھونڈیے. پروسیس میں نے بتا دیا, نالج ایولیوشن میں نے بتا دی, مائنڈ باڈی اینڈ سول کی پرفیکٹ ہارمنی آ جائے گی. اچھا, ہاؤ وڈ آئی نو, آخری بات, مجھے کیسے پتا چلے گا میں اسپرچوئل راستے پہ چل پڑی ہوں یا اسپرچولیٹی پہ صحیح چل رہا ہوں؟ یہ گواہی دے گا, یہ فیل ہوگا آپ کو, یو ول فیل گڈ. آپ کو انڈرسٹینڈ ہوگا, اوکے میرا ذہن سلجھ رہا ہے, مائی کانشیسنیس از بیکمنگ بیٹر, اور میں صحیح راستے کی طرف جا رہا ہوں یا جا رہی ہوں. اس میں سیٹ بیک بھی ملیں گے, کبھی کبھی ڈی موٹیویٹ بھی ہوں گے, ڈی مورلائز بھی ہوگا, لیکن ایونچولی اللہ تعالیٰ جو آپ کی تقدیر اگر اس میں لکھا ہوگا تو وہ صحیح ٹریک پہ پہنچا دے گی. یہ ہم کوشچن آنسرز ملیں گے یا نیکسٹ لیکچر میں کہ جی تقدیر کا کتنا انوالومنٹ ہے, ہوگا نہیں ہوگا, یہ کوشچنز بھی ابھی نہ کیجیے گا کیونکہ بہت ڈیٹیل یہ ٹاپک ہے. اس کو ہم پھر کبھی ڈسکس کر لیں گے اگر اللہ نے اجازت دی اور وقت نے وفا کی اور نصیب میں ہوا ہمارے, تو پھر ہم لیکچر دیں گے. دس اینڈز مائی سیشن اوور ہے کہ اسپرچولیٹی کیا ہے, اس کو سمجھنے کے لیے بیسکس آپ کے میں نے 3 کانسیپٹ کلیئر کیے. کہ میں پھر ریکیپ کر دیتا ہوں کہ آپ کا شعور کس طرح کام کرتا ہے, میں نے اس کا پروسیس بتایا آپ کا, پھر کیا طریقے ہیں, پروسیس کیا ہے سمجھنے کے ڈیٹا کو,
پھر وہ ڈیٹا آنے کے بعد آپ ان کو کہاں پلیس کر سکتے ہو؟ سائنس، ریلیجن، فلاسفی اینڈ اسپرچولیٹی. اوکے, یہ جب کمپریہنسولی ایوالو ہو جاتی ہیں چاروں چیزیں, دین یو نیڈ اے پرسن جس کو ہم مرشد یا مینٹور گائیڈ کر لیتے ہیں, اے پرفیکٹ پرسن ہو ہیز ریچ دیٹ لیول, جو آپ کو ان سب گریٹنس کی ریئلٹیز کو الائن کر کے اور اس آپ کو لے آ کے اللہ کی حضور کھڑا کر دے گا. وہ آپ کا مرشد کہلائے گا, آپ بھی اسپرچل پرسن ہو جائیں گے, اینڈ یو ول نو ایوری تھنگ اباؤٹ دا ریئلٹیز. جو آپ فیک اور جو میں نے ایگزامپل وہ سب کی حقیقت آپ کو کھلنا شروع ہو جائیں گی. آپ ڈیوائن پرسن بن جائیں گے, آپ خیر بن جائیں گے سر سے پاؤں تک, آپ کا وجود خیر بن جائے گا. جہاں بیٹھے ہوں گے گریٹنس پھیلائیں گے, لوگ آپ سے خوش ہوں گے, اٹریکٹ ہوں گے. اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کیا ہوگا تو آئی ووڈ ریفر شیخ عبد القادر جیلانی, ان کا آپ نے نام سنا ہوگا. ان کی ایک اچھی بک ہے فتوح الغیب, ریولیشنز آف دا انسین, اس کا انگلش نام ہے. دونوں میں اویلیبل ہے, انگلش اور اردو ورژن میں. اس کا آپ بیسکلی ان کے وہ خطبات ہیں, 86 یا 81 خطبات ہیں, سرمنز ہیں, وہ دیا کرتے ہیں, وہ چھوٹے چھوٹے. ان میں نے کچھ سرمنز میں بیان کیا کیفیات کیا گزرتی ہیں انسان, ہاؤ وڈ یو فیل ونس یو آر ایٹ دیٹ لیول. یہ آپ پڑھ سکتے ہیں. یا امام غزالی کی ایک کتاب ہے احیاء العلوم الدین, ریوائول آف دا ریلیجیس لرننگ. اس کی 4 وہ ہیں جلد یا کورس ہیں, 4 بکس ہیں. اس کی جو فرسٹ بک ہے بک آف ورشپ, وہ آپ پڑھ سکتے ہیں. اس سے بھی آپ کو یہ ساری باتیں میری ریٹ کر کے سمجھ میں آئیں گی. اور اگر آپ سائنٹیفکلی بولیں گے تو آئنسٹائن کے سارے کوٹس پڑھیے, پھر آپ کو سمجھ میں آئے گا. آئنسٹائن ہیڈ این آئیڈیا کہ دس انسین ورلڈ ایگزسٹ, اس کے کوٹس موجود ہیں, اینڈ ان دی اینڈ ہی کوڈ ریئلائز کہ میں نے سائنٹیفکلی گریٹنس تو حاصل کی, بٹ فار بیونڈ. ٹیسلا کے کوٹس موجود ہیں, آپ ان کو اسٹڈی کر سکتے ہیں. گمراہی ہوگی اور در در پہ کھڑی ہوئی ہے. اچھا, جب آپ یہ سب کر کے پہنچ جائیں گے اسپرچولیٹی پہ, تو وٹ وڈ یو بی کال, کیا کہلائیں گے آپ؟ جن کو ہم ولی اللہ کہہ لیتے ہیں, سینٹ کہہ لیتے ہیں, اللہ کے چوزن لوگ, اللہ کے پرفیکٹ لوگ, کامل انسان, دی گریٹ پیپل, جن کے دم سے دنیا قائم ہے. دیز آر دا پیپل ہو لٹرلی, آپ نے والدین سنا ہوگا کچھ اچھے لوگ ہیں ابھی بھی جن کی وجہ سے دنیا قائم ہے, تو یہ وہی اچھے لوگ ہیں. دیز آر دا پیپل ہو آر روٹیڈ ان دا ورلڈ ایز بلس, خیر ہے, یہ ان کا وجود خیر ہے, لٹرلی ان کی ایگزسٹنس خیر ہے. اینڈ آئی نیور یوز ٹو بلیو اٹ, ہیونگ ریڈ سو مچ تھنگس. میں نے اتنا کچھ پڑھا ہے, میں یقین نہیں کرتا 2 نمبر باتیں, جنات سب 2 نمبر باتیں. میں اتنا اسٹانچ بلیور تھا, اتنا ہائیلی مٹیریلسٹک ایوالو شخص تھا, سائنس کو اتنا زبردست میں نے پڑھا ہوا, لیکن جب دیکھا تو سب یقین آیا. جب نظر آتا ہے نا پھر بولتی بند. اچھا, جتنے لوگ کلیم کر جاتے ہیں لوگ ان کو پاگل کہتے ہیں. آپ کو نظر آ رہے ہیں جن, ان کو تو نظر نہیں آ رہے, تو آپ ان کو لاکھ بولتی رہیے, یہ نہیں مانیں گے. آپ کو روحیں نظر آ رہی ہیں, آپ روحوں سے بات کر سکتے ہیں, تو ہر کوئی تو نہیں کر سکتا. بٹ اف یو اسٹارٹ کلیمنگ اٹ پبلکلی, تو آپ کو لوگ پاگل کہیں گے. کامن سینس. یہ ہم لاجک ہر جگہ لگاتے, ان فنومیناز پہ نہیں لگاتے. تو ایوری تھنگ از ہیز سرٹن اماؤنٹ آف ٹروتھ, سچائی سب میں کچھ کچھ ہے, لیکن گمراہی بھی سب جگہ پہ ہے. یو ہیو ٹو بی کانشیس. سلجھے ہوئے. ناؤ آئی اینڈ مائی سیشن آفیشلی اوور ہیئر. اب آپ کو جو سوالات کرنے چاہتے ہیں آپ وہ سوالات کر سکتے ہیں. ایک چیز ذہن میں رکھیے, سوال ایسے الفاظ میں نہ کیجیے گا کہ یہاں پہ سب لوگ بیٹھے ہوئے اخلاقی تقدس پامال ہو. ایک بات. دوسری بات, گھبرائیے گا نہیں, بنداس ہو کے جو سوال کرنے کی جو دل میں آتا ہے.